السلام علیکم. جی وعلیکم. عامر بھائی ہلو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی میں نے اپنے کچھ جی محترم, آپ اپنا تعارف کروائیں اور پھر انشاءاللہ بات ہم شروع کرتے ہیں. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں نے 1-2 بندوں کو ایڈ کیا ہے. اگر آپ بھی کسی کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. ایک منٹ. ہاں جی عامر صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی اور کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کسی اور کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کسی اور کو بھی ایڈ. اچھا ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں کوئی دوست آن لائن ہوئے تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. جی بالکل, آپ چیک کر لیں. آپ کسی وقت بھی مطلب ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میری طرف سے جو بولنے والا ہے میں خود بولوں گا. اگر مجھے کسی کی ضرورت پڑے تو میں کہہ دوں گا کہ بول سکتا ہے کوئی, فی الوقت میں ہی بولوں گا. باقیوں کو میں نے کہہ دی کہ وہ میوٹ کر دیں, انہوں نے میوٹ کیا ہوا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا محترم آپ اپنا تعارف کروائیں پہلے, اور یہ میرے ساتھ جو دوست ابھی شامل ہوئے ان کا نام ہے محمد خالد عارف صاحب. اچھا, عارف خالد صاحب ہیں, ٹھیک ہے جی. میں نے ان کا وہ سنا تھا ویڈیو پہ, آپ کی ان سے گفتگو ہوئی تھی, میں نے وہ دیکھا تھا. جی آپ ایک درویش کے بیٹے ہیں اور قادیان سے آپ کا تعلق ہے. اچھا, اور آپ اپنا تعارف کروائیں اور اس کے بعد پھر وہ خود ہی آپ کو وہ بھی اپنا تعارف کروا دیں. ٹھیک ہے. میرا نام مبین احمد ہے اور میں ربا کا رہنے والا ہوں, دارالفتوح سے. اچھا, دارالفتوح شرقی میں آپ رہتے ہیں, غربی میں؟ غربی. اچھا. گلی نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا مکان نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مربی نصیر انجم صاحب آپ کے محلے میں رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں ان کو؟ مربی نصیر انجم صاحب, جی انہوں نے ایک سائبہ روڈ کے اوپر ہومیوپیتھک کلینک بھی بنائی ہوئی ہے. آج اچھا. کا پتہ ہے یا نہیں, لیکن ہے آپ کے محلے میں. اچھا, آپ جانتے ہیں ان کو؟ نہیں, اس طرح تو تعارف نہیں ہے. اچھا تو اچھا, بات اصل یہ تھی کہ میری دوست. آپ جامعہ میں پڑھے ہیں یا نہیں؟ میں جامعہ میں نہیں پڑھا. یعنی آپ نے مربی کورس نہیں کیا ہوگا؟ نہیں کیا ہوا. اچھا صحیح. اچھا, اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو 2-3 دن پہلے میری آپ سے بات ہو رہی تھی, تو اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ عبدالغفار صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا پہلے ذکی غلام کا کہ میں 20 فروری 1886 کی جو حضور نے پیشگوئی فرمائی تھی اس کا میں مصداق ہوں, یعنی میں وہ ذکی غلام ہوں. تو اس دعوے کو پھر مزید انہوں نے آگے اس کی توضیح کرتے ہوئے مزید انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں حدیث میں جو آنے والا شخص تھا عیسیٰ ابن مریم, میں وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں. تو اس وقت بھی میری آپ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم یہ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق گفتگو کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے جو وجودوں کا ذکر کیا تھا وہ ایک شخص تھا یا 2 تھے. تو اگر تو وہ ایک تھا تو اس کا مصداق کون تھا, اگر وہ 2 تھے تو وہ دوسرا کون تھا. تو یہ ہمارا جو اصل ٹاپک ہے وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وجودوں کتنے کا ذکر کیا تھا, کہ وہ کون آئیں گے اور کتنے ہوں گے. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا. نہیں, یہ کوئی موضوع طے نہیں ہوا تھا ہمارا, اور نہ ہی میں نے یہ عرض کی تھی آپ کے ساتھ کہ یہ کوئی ہمارا موضوع ہے. یہ تو ایک ضمن یہ موضوع بنا لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں بتاؤں گا کہ مسیح موعود کتنے ہیں اور امام مہدی کتنے ہیں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے میں کیا ذکر آیا ہے, اور وہ حدیث جو جماعت احمدیہ کی حدیقت الصالحین میں جو حدیث تھی وہ امت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں, درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح ہے. تو آج کل نیا جو ایڈیشن ہے اس میں سے وہ حذف کر دی گئی ہے, کیوں نکالی گئی ہے وہ میں سب پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اچھا, ہمارا جو اصل تنازع ہے وہ ہے پیشگوئی مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جو 1944 میں دعویٰ کیا تھا
वो हमारा तनाज़ा है। तो जब अगर खलीफा सानी साहब सच्चे साबित हो जाते हैं तो ये हमारे जो ये मसाइल हैं, ये इन पर हमें बहस नहीं करनी पड़ेगी मुबीन साहब। ये कोई हमारा तनाज़ा भी नहीं है कि क्या है ये मसीह मऊद कितने हैं। ये तो हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने लिखा है कि खुद मसीह मऊद अगर आप कहते हैं कि ये एक मसीह है तो आप हज़रत मसीह मौला इस्लाम की शान अक़दस में गुस्ताखी करेंगे, और फिर ये गुस्ताखी आप अपने ही जिसको आप मानते हैं मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब, उनको भी झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मसीह बेशुमार आएंगे। और ये हमारा मौजू नहीं, इसको बाद में हम इंशाअल्लाह ताला मौजू बना लेंगे। और आप मुझे इस वक्त मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की सच्चाई की दलील दें, और अगर वो सच्चे साबित हो जाते हैं तो ये बहस हमें नहीं करनी पड़ेगी इन पर। दरअसल बात यह है कि उस वक्त मेरी आपसे बात ये हुई थी कि मसीह ने मरियम के बारे में जो बात थी, बाकी जो हजूर का ताल्लुक है, हजरत मसीह इस्लाम ने जो अल्फाज बयान फरमाए थे वो हजूर ने मसीह मसीह के मतलब ये बात बयान फरमाई थी कि मेरे बाद हजारों मसीह भी और आ सकते हैं। मगर मैंने आपको उस दिन ये बात कही थी और आज भी ये दोबारा कहते हैं कि हदीस में जिस मसीह ने मरियम का जिक्र है, हदीस में जिस देखें ना, मैंने आपकी बात देखें आमिर साहब, मेरी बात सुनिए, आपकी मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिए, बाद में रख लेंगे। हमारा जो तनाज़ा ना मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने जो 20 फरवरी 1944 की पेशगोई का मिसदाक होने का दावा किया, उसकी सच्चाई की दलील दें। ये बहस हम रख लेंगे बाद में। आप कोई भी टॉपिक रख लें, नबूवत का हो, मुजद्दिदियत का हो, आप कुरान मजीद से किसी आयत पर मुझसे बात करना चाहते हो, वो हम एक टॉपिक रख लेंगे। लेकिन असल जो पहले मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी थी, आपको चाहिए था। हम इस तरह करते हैं कि आज बेशक आप गुफ्तगू ना करें, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप अपनी तैयारी कर लें और कोशिश करें कि जिस तरह आपने इन दोस्तों को भी साथ मिलाया है, आप रवा में माशाल्लाह रहते हैं, हाफिज मुजफ्फर अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला हैं, मुबशर अहमद साहिब कालू हैं, आप उनसे भी टाइम लें और वो भी साथ अगर आ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला सब मौजूआत पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये है कि हम एक मौजू तय कर लें, और वो मौजू हमारा सबसे पहले ये होगा कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का जो दावा है 20 फरवरी 1944, ये मौजू पहले इस पर हम बात कर लेंगे। और उसमें जो म्यार होगा वो म्यार मैं कुरान मजीद को अव्वल रखता हूँ, और उसके बाद हजरत इमाम महदी व मसीह मौला इस्लाम का इल्हामी कलाम है, और उसके बाद हजूर की जो हदीस है, हदीस से मुराद मेरी हजूर का जो अपना कलाम है, जो तशरीआत हैं वो हजूर का अपना कलाम आ जाएगा, हजूर की कुतब हैं, तहरीरात हैं, तो ये इनको हम ले लेंगे। तो ये हमारा म्यार होगा, मुश्तरका म्यार ज़ाहिर कि आप भी मानते हैं कुरान मजीद को और हज़रत मसीह मौला इस्लाम के इल्हाम को, तो ये हमारे हकमदल होंगे। तो ये हमारा म्यार है, और इसको हम मुकर्रर करके इंशाअल्लाह ताला अगली एतवार जो है उस पर कोई टाइम मुकर्रर कर लेते हैं, आप मुझे बता दें, और उस पर हम इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। आप अपने साथ कोशिश करें, जिस तरह आज आपने दोस्तों को मिलाया है, तारुफ तो नहीं हुआ उनके साथ वो कौन दोस्त हैं, तो अगर वो मुरब्बियान में से कोई हो जाए, जिस तरह आपने फरमाया कि आप मुरब्बी नहीं हैं, तो बेशक आप ही बात करें, तो उनके साथ भी बात हो जाएगी कि हम समझते हैं इस पेशगोई को दयानतदारी से। अगर साबित हो जाए कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ही मुस्लिम मऊद हैं, तो मैं तो अपने इस अकीदे पर नजरसानी करने के लिए तैयार हूँ। कोई हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये एक फरोई इख्तलाफ है, इसको मिटाया जा सकता है समझ के। कोई झगड़ा जरूरी नहीं है कि हम लड़के ये बात करनी, ये दलील से बात होगी इंशाअल्लाह ताला, और बड़ा शाइस्ता अंदाज में हम गुफ्तगू करेंगे, भाई भाई बन के बात करेंगे। आप भी हज़रत मसीह मौला इस्लाम को सच्चा मानते हैं और मैं भी मानता हूँ सच्चा, और ये तो नफ्स पेशगोई में भी हमारा इख्तलाफ कोई नहीं कि ये बिल्कुल खुदा ताला का सच्चा इल्हाम है, और इसमें आपको भी कोई इख्तलाफ नहीं। सिर्फ हमारा तो ये सवाल है सामने कि इसका असल मिसदाक कौन है। ये इसके असल मिसदाक मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब हैं या हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम है। तो अगर जिसने पहले दावा किया है और उसकी सच्चाई की दलील आप मुझे दे दें तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, हमें तो ये बहस करनी नहीं पड़ेगी मसीह कितने आएंगे, मुजद्दिद हैं कि नहीं है। हज़रत मसीह मौला इस्लाम से पूछा गया जब कि आपके बाद मुजद्दिद आएगा, तो आपने फरमाया आएगा। आपसे पूछा गया आपके बाद मसीह आएगा, आपने आया। ये नेमत बंद नहीं हो सकती, ये तो क़यामत तक जारी रहेगी। तो ये हम इस पर बाद में बात कर लेंगे। तो असल जो तनाज़ा है उस पर इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। तो आप बता दें मुझे कौन सा वो टाइम होगा जब हम गुफ्तगू करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगले इतवार रख लेते हैं। आपकी बात मुकम्मल हुई तो मुझे बता दीजिएगा ताकि फिर आप बाद में मुझे टोके नहीं। मैं पहले ये बात कर रहा था, आपने मुझे बात के दौरान टोक दिया। बात दरअसल ये थी कि उस वक्त हमारी जो बात
मुबीन साहब ये मसला यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारी जो लेकिन आप अभी भी 3-4 मिनट तक मुसलसल बोलते रहे और मैं बीच में बोला नहीं। मैं जब भी बोलता हूँ बीच में टोक देते हैं, ये गलत बात है। असल बात दरअसल ये है कि जब आप बोल रहे हो तो मुझे 2 मिनट दे दें सिर्फ। आप 10 मिनट ले लें, बोलते रहें, लेकिन ये है कि फिर मेरे बोलने के दौरान आप बोलेंगे नहीं। आप 10 मिनट बोलते रहे, मैं सुनता रहता हूँ। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये इसी वजह से हुआ है कि मैं भी दरमियान में बोलूंगा, आप भी बोलेंगे, तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट हम कोई टाइम कर लेते हैं उसमें हम ये टाइम मुकर्रर कर लेंगे कि अपना कोई एक दोस्त को हम दरमियान में, जिस तरह हम अब 4 हैं, इनमें से किसी एक दोस्त की ड्यूटी ये लगा देंगे कि वो 5 मिनट जब हो जाएंगे तो वो हमें बता दिया करेंगे कि 5 मिनट अब आपने गुफ्तगू करनी है, 10 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, हम टाइम मुकर्रर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर फिर कोई नहीं बोलेगा। जब आप बात करेंगे अमर साहब, आप मेरी भी सुन लें। अब आपने इतनी तो रियाद बयान, मेरी भी बात सुन लें। बात दरअसल ये थी कि उस वक्त भी जब मेरी आपसे 2 दिन पहले फोन पर बात हुई थी, मैंने आपको फोन किया था, उस वक्त मेरी आपसे बात हुई थी, तो मैंने आपसे उस वक्त यही सवाल किया था कि अब्दुल गफार साहब ने ये दावा किया है कि मैं मसीह आखिरी ज़मां हूं और मैं मसीह इब्न मरियम हूँ। तो मैं मसीह मौद यानी मसीह इस्लाम ने जो 20 फरवरी 1886 को पेशगोई की थी कि मुस्लिम मौद की पेशगोई ने जो बयान फरमाई थी, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैंने तो मुस्लिम मौद की बात ही नहीं की थी, उस वक्त भी नहीं की थी, और मैंने आज भी काल के दौरान ये बात नहीं की। बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो अब्दुल गफार साहब हैं, इन्होंने दावा किया था कि मैं मसीह इब्न मरियम, हदीस में जिस मसीह इब्न मरियम का जिक्र किया गया उसका मसदाक मैं हूँ और मिर्जा साहब जो हैं वो इमाम महदी हैं। और इसके सिलसिले में आप एक रिवायत भी पेश करते हैं जिसका आपने हवाला दिया। हदीक़त सालिन के पहले एडिशन में जब बात मौजूद थी, लेकिन नई एडिशन में जब बात हज़फ कर दी गई है, आपने बात बयान फरमाई है। बात दरअसल ये थी कि यही तो बात है कि आने वाले जो मसीह थे वो कितने थे और वैसे मसीह कितने आ सकते हैं। मसीह मसीह हदीस में जिन मसीह का जिक्र था कि वो कितने थे और वैसे मसीह मसीह कितने आ सकते हैं, ये 2 अलग अलग मौजूआत हैं। बात ये थी कि हदीस में जिस मसीह ने मरीम का जिक्र था वो एक ही था, और वैसे मसीह मसीह के बारे में तो हजूर का ये भी इक्तबास है कि मेरे बाद हजारों मसीह मसीह भी आ सकते हैं। और हजूर ने एक जगह पर ये बात भी बयान फरमाई है कि मेरे बाद मसीह जो मेरा जमाना है, इसके बाद मसीह को कदम रखने की जगह नहीं है। हजूर ने तो ये बात भी बयान फरमाई थी। उस मसीह को मेरे बाद कदम रखने का मतलब वो जमाना नहीं है, क्योंकि जो मसीह हदीस में जिस मसीह का जिक्र था तो उसके बारे में हजूर ने ये भी बात बयान फरमाई थी कि ऐसे ही हदीस सही में आया कि वो मसीह 14वीं सदी के सर पर आएगा और वो 14वीं सदी का मुजद्दिद होगा। तो बात ये थी कि जो ये अब्दुल गफार साहब ने ये दावा किया था कि मैं मसीह इब्न मरियम हूँ, तो ये अगर दावा आपके अब्दुल गफार साहब को सच्चा साबित हो जाता है कि वो ईसा इब्न मरियम है और मिर्जा साहब इमाम महदी हैं, तो जो पेशगोई 20 फरवरी 1886 की थी वो भी बिल्कुल पूरी हो जाती है ये अब्दुल गफार साहब में कि वही मुस्लिम मौद थे। दरअसल बात यह है कि जब एक इंसान के एक दावा झूठा हो जाता है तो उसके दूसरे दावे खुद ब खुद झूठे हो जाते हैं। तो दरअसल बात यह है कि वो जब ये बात बयान कर रहे हैं, एक तो ये कि वो हजूर को मसीह मौद में मान रहे हैं कि मिर्जा साहब जो हैं वो मसीह मौद है, और दूसरी तरफ वो खुद कह रहे हैं कि मैं मसीह इब्न मरियम हूँ। तो अब एक ही जो शख्स था वो शख्स को 2 शख्स बनाकर एक का मिस्ताक मिर्जा साहब को बना रहे हैं और दूसरे का मिस्ताक अब्दुल गफार साहब खुद को बना रहे हैं। तो बात यह है कि हदीस में जिस मसीह का जिक्र था वो कितने थे, अब ये असल मौजू है। उस दिन भी मेरी आपसे बात हुई थी, तो उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि मौजू और दिन तो मखसूस हो गया, टाइम मुझे आपने सिर्फ बता देना। आपने कहा था ठीक है मैं इतवार वाले दिन आपको टाइम बता दूंगा। तो मैं आपको भी तकरीबन काफी देर तक मैसेज करता हूँ। फिर बाद में ये बात बयान की थी कि मैं 3 शहर गया था, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं वापस आया हूँ। तो बात ये थी कि मौजू उस वक्त भी फाइनल हो गया था कि हमारा मौजू ये है कि आने वाले शख्स कितने थे, 1 था या 2 था और उसका मिस्दाक कौन है। तो ये मौजू है और आप इसी मौजू पर बात करें। बाकी मुस्लिम मौत की बात तो मैंने छेड़ी नहीं, उस दिन भी मैंने काल के दौरान मुस्लिम मौत की तो बात की ही नहीं थी। जो 20 फरवरी 1886 को हजूर ने पेशगोई फरमाई थी इसका मसदाक कौन है, ये बात तो मैंने उस दिन भी नहीं की थी और आज भी नहीं की थी। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ उस दिन पे जो की थी और आज भी कर रहा हूँ, ये बात ही मैंने की है कि आने वाले शख्स जो थे वो कितने थे, यानी हदीस में जिसका जिक्र है। बाकी मसीह का जिक्र नहीं किया मैंने। अब आप बोले। जी शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। ये जो आप बयान फरमा रहे हैं कि मसीह पर बात करनी है, तो हमारा ये तनाज़ा नहीं है, क्योंकि हमारा तनाज़ा तो वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने जो दावा किया था 20 फरवरी 1944 को, और वो है तनाज़ा। हम कहते हैं कि वो उनका दावा जो था वो दुरुस्त नहीं है, उनको गलती लगी थी अपने दावे में। और अगर आप उनके दावे की सच्चाई की दलील दे दें, वो सच्चे साबित हो जाते हैं, तो हमें ये बहस करनी नहीं पड़ेगी। ये जो मौजूआत हैं, मुजद्दद हैं या मसीह हैं, एक से ज्यादा आएंगे, तो ये तो मैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब के हवाले आपके सामने इतने रखूंगा, और कुरान मजीद से उन्होंने बताया है कि मसीह इतने आएंगे कि वो तो कहते हैं कि आदम जो है इसकी मिसाल मसीह की आदम के साथ दी गई, तो वो मैं उसकी आयत की तशरीह अनवारुल उलूम से आपके सामने रखूंगा कि वो फरमा रहे हैं कि जनाब अगर आदम एक नहीं है तो फिर मसीह भी एक नहीं है।
تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ احادیث میں بھی مسیح کا ذکر ہے، ایک سے زیادہ مسیح آئیں گے ضرور، اور انشاءاللہ تعالی اصل بات یہ ہے کہ ہم موضوع ایک طے کر لیں، کیونکہ میں نے اس وقت آپ کو نہیں کہا تھا کہ کوئی موضوع ہمارا طے ہو گیا ہے. میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم اتوار کو یہ موضوع طے کریں گے، پھر معیار مقرر کر لیں گے، اور پھر اسی طرح ہم ایک ٹائم بھی مقرر کر لیں گے، اور ایک دوست کی ہم کہہ دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور یہ پروگرام بنا کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ 10 منٹ ہم گفتگو کریں گے یا 5 منٹ کریں گے، اور موضوع بنا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ان جو بعد میں یہ موضوعات ہیں ان پر بات نہیں کرنی پڑے گی. تو آپ یہ بتا دیں مجھے، اگلے اتوار کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پروگرام بنا لیتے ہیں. تو ہمارا یہ موضوع رہے گا، یہ موضوع رکھ لیں گے. یہ موضوع آپ نے بتایا ہے نا، یہ تنازع نہیں ہے ہمارا جو تنازع ہے وہ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ ہے. تو وہ جو دعویٰ ہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سچائی کی دلیل دیں، اور قرآن مجید اور حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات اور حضور علیہ السلام کی تحریرات وہ حکم عدل ہیں. تو یہ ہے حکم عدل ہمارا، یہ مشترکہ معیار ہے، اور کہ آپ اس میں آپ بھی ایگری ہوں گے ضرور، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر گفتگو کریں گے. آپ مجھے وہ دن بتا دیں، چاہے اگلے اتوار کر لیتے ہیں یا 2 دن بعد بھی وہ کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ میں کیل گیا ہوا تھا، اور میں ابھی آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے. تو میں نے جیسے کہ آپ کی پہلے واٹس ایپ پر کال آئی تھی، میں نے بتایا تھا کہ ٹھیک ہے آج کوئی موضوع طے کر لیتے ہیں اور ٹائم بھی مقرر کر لیتے ہیں. اور میں چونکہ ابھی آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے، تو میں تھوڑا فریش بھی ہونا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ کوئی دن ہم مقرر کر لیتے ہیں بعد میں، جو بھی آپ بتا دیں، اگلی اتوار بتا دیں، اور اس پر گفتگو کی ہو سکتی ہے. لیکن موضوع ہمارا یہ پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا جو دعویٰ ہے نا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے 30 آیات سے علماء کو اس زمانے میں کہا تھا کہ اگر آپ ایک آیت مجھے دے دیں کہ قرآن مجید سے مسیح عیسیٰ زندہ ہے، تو میرے دعوے تمام جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. اسی طرح چونکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ پہلے ہے، اگر ان کی سچائی کی آپ دلیل دے دیتے ہیں تو ہمیں تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم وہ بحث کریں کوئی مسیح ہیں 4 ہیں 5 ہیں 2 ہیں، آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے. تو یہ بھی کر لیں گے، بعد میں گفتگو کر لیں گے. لیکن اگر تو وہ پہلے سچے ثابت ہو جاتے تو بحث ہی ختم ہو جائے گی. تو اگر آپ مجھے بتا دیں دن، تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا. عامر صاحب، دعوے کی بات اگر آپ کرتے ہیں کہ دعویٰ پہلے کس کا تھا، تو بات یہ ہے کہ 20 فروری 1886 کے بعد میں آتی ہے. آج سے 14.5 سال پہلے حضور نے مسیح ابن مریم کی بشارت دی تھی کہ مسیح ابن مریم تم میں نازل ہوں گے. اور یہ آپ کے عبدالغفار جنبہ صاحب ہے، وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں مسلم کی، کئی فانت نازل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تو یہ حدیث تو آج سے 14.5 سال پہلے کی ہے، جس کا مصداق وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں. تو 14.5 سال پہلے کی پیشگوئی سامنے رکھیں گے، یا جو 1886 کی پیشگوئی تھی وہ سامنے رکھیں گے؟ بات یہ تھی کہ آپ کے عبدالغفار صاحب نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی ہے، ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھی ہے. اس کو ماننے والے، ان کو ماننے والے اب ایک جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے نام سے سامنے آئے. بات یہ تھی کہ میں نے یہ عرض کی ہے کہ یہ موضوع انشاءاللہ تعالیٰ طے ہو جائے گا جب یہ صداقت حضرت جنبہ صاحب علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے نا، ذکی غلامی مسیح زمان، اس کی صداقت کا ایک ہم موضوع رکھ لیں گے، ٹاپک ایک رکھ لیں گے. اور میں عامر صاحب، میں نے تو بات نہیں کی تھی 1886 کی، میں نے تو 20 فروری 1886 کی بات نہیں کی تھی. اپنا مبین صاحب سوری، یہ ہم ایک موضوع رکھ لیں گے بعد میں. حضرت جنبہ صاحب علیہ السلام ذکی غلامی مسیح زمان کی صداقت ایک ہم موضوع بنا لیں گے. اس میں پھر میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی الہامات اور حضور علیہ السلام کی تحریرات، اور اسی طرح حضرت جنبہ صاحب علیہ السلام نے اپنے جن حدیث کی بنیاد پر حضور علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے حق میں جو حدیث پیش کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ سب ایک موضوع بنایا جائے گا بعد میں. تو اس میں یہ مسیحت کا ٹاپک رکھ لیا جائے گا، کیونکہ حضور کا دعویٰ ذکی غلامی مسیح زمان کا صداقت کا ہے. تو یہ ہم ایک موضوع بعد میں رکھیں گے. لیکن آپ نے اس بات میں یہ بات بیان کیا کہ حضور کا دعویٰ، آپ نے یہ ایک منٹ ذرا آپ لوگ دونوں چپ کر دیں ذرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا نام محمد خالد عارف ہے، بیلجیم میں رہتا ہوں. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اس گروپ میں 5 لوگ ہیں، اور آپ 2 لوگ آپس میں بول رہے ہیں، اور ہم 4 لوگ 3 لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں نا. تو باقی کسی کا کوئی تعارف نہیں آیا، نہ سلام کیا کسی نے،
نہ کسی نے یہ بتایا کہ اس کا نام کیا ہے، اور باقی لوگ سن رہے ہیں کیا یہ لوگ غیر مسلم ہیں یا احمدی ہیں، مسلمان ہیں، کسی فرقے سے تعلق ہے ان کا یا ہمارے اپنے لوگ ہیں، کون ہیں؟ کم سے کم ایک نارمل ایک تعارف ہونا ضروری ہے کہ ہم لوگ کون ہیں اس میں جو بات کر رہے ہیں اور ہمارا حق کیا ہے. ہم سننے کے لیے آئے ہیں یا ہم بیچ میں بات کر سکتے ہیں یا ہمارا سلام بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وعلیکم السلام. عارف خالد صاحب، بات یہ ہے کہ جو میرے پاس سے جو لوگ ایڈ ہیں، موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بولے گا تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ عامر صاحب کال کاٹ نہ دیں. نمبر 2 بات یہ تھی کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ڈرنے والی کیا بات ہے بھائی؟ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ آپ ڈرنے والی بات نہیں تھی. نہیں ڈرنے والی بات نہیں تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں نے تعارف کروا دیا یا وہ دونوں بولنے لگ پڑے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی بول پڑے، تو مجھے یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ عامر صاحب کال کاٹ نہ دیں. نمبر 2 بات یہ تھی کہ میں یہ چاہ رہا تھا سلام تو کریں، کم سے کم سلام تو کریں کہ یہ ملایا آپ نے کسی سے پوچھ کے بھی نہیں ملایا، یا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کسی سے پوچھ کے نہیں ملایا مجھے. کم سے کم میں نے عامر صاحب کو یہ بات بیان کی تھی. میں نے جی عارف صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے عامر صاحب کو یہ بات بتائی تھی کال کے دوران ہی. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو میں نے بتایا کہ میں نے کال کے دوران یہ 2-3 بندے ایڈ کیے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں کا، کوئی مسئلہ نہیں. ان کو یہ بھی کہا، میں نے کہا آپ بھی اگر کسی کو ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس دوران آپ کو کال ملائی تھی. تو بات یہ ہے کہ میں ابھی بھی تعارف کروانے کو تیار ہوں کہ وہ کال ابھی بھی وہ بات کر سکتے ہیں، ابھی وہ بول سکتے ہیں. لیکن بات دیکھیں، میں اس بات کو یہی پھر آپ سے وہی عرض کروں گا کہ سب کا تعارف ہونا ضروری ہے. جو ایک گروپ کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں، بے شک ہم سن رہے ہیں نہیں سن رہے، جیسے آپ نے سلام کیا یا ڈاکٹر صاحب نے کیا، تو میرا بھی حق ہے کہ میں بھی آپ لوگوں پہ سلام بھیجوں یا نہ بھیجوں. بالکل صحیح. اس طرح یاد دیکھیں نا، اب آپ نے یا چپ کر کے بیٹھنا چاہیے، یہ غلط ہے میرے حساب سے، یہ غلط ہے. اس لیے سلام کرنا ضروری ہے. پہلے سلام تو کریں، کم سے کم بات تو بعد میں ہو جائے گی نا. چلیں ٹھیک ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ سلام بھی کر دیتے ہیں. ایک چیز کو مقرر کر لیں تو اس کے بعد پھر اس پہ بات ہو جائے گی. اگر ایسے مقرر کیے بغیر بات ہوگی تو اسی طرح سے جیسے ابھی آپ دونوں بات کر رہے ہیں نا، تو یہ بے سر بے پیر کی ایک بات چلتی رہے گی اور یہ ختم بھی نہیں ہوگی اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں ہوگا. تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک اچھے انداز میں ایک طریقے سے کوئی مضمون کسی بات کے اوپر بھی آپ لوگ ایک طے کر لو اور اس کے اوپر ایک بات کریں، وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی. ایسے تو اگر بات کو بکھیرنا ہے تو بکھیرنے کے لیے میں ایک بات کہہ دوں گا، ان میں سے کوئی اور بھائی جو ہیں ہمارے جو سن رہے ہیں وہ دوسری بات کہہ دیں گے، کوئی تیسرے بھائی تیسری بات کہہ دیں گے. میں بیچ میں اٹھ کے آ کے کہہ دوں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو فرمایا کہ میں کرسچن ہوں اور ہندوؤں کا اوتار ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، تو ہم انہیں کرسچن کیوں نہیں کہہ کے پکارتے ہر وقت. تو ایسے مطلب بات کہیں سے کہیں لے کے جانی ہو تو اس کو بڑا آسان ہے لے کے جانا. اس لیے ایک مقرر کرنا ضروری ہے ایک بات کو. برائے مہربانی ایک بات مقرر کر لیں، اور جو بھی دوست اگر بیچ میں ہو تو ان کا تعارف ہونا ضروری ہے، کم سے کم تعارف ہونا ضروری ہے. بے شک اگر کسی کا کوئی تلخی ہے آپس میں تو اس کے باوجود بھی سلام کر کے تعلق ہونا ضروری ہے، اور ایک مقرر ہو جائے کہ اگر 2 فریق بولیں گے تو اتنا ٹائم ایک آدمی بولے، اتنا ٹائم دوسرا آدمی بولے. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. اس کے بیچ میں دوسرے کو بولنے کا حق ہونا ہی نہیں چاہیے. جیسے ابھی آپ نے بولا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بولنے نہیں دے رہے، وہ غلط ہے طریقہ. دونوں کو ایک معیار مقرر کر کے ایک بولے تو دوسرا نہ بولے، ٹائم ختم ہو جائے تو دوسرا بولے پھر پہلا والا نہ بولے، تاکہ اگر کسی کنارے لگے بات تو سمجھ آئے کہ ہوئی کیا ہے بات. جی شکریہ. جی بالکل اس طرح عارف صاحب بات جزاک اللہ. یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم کیونکہ ابھی تک کوئی موضوع طے نہیں ہوا اور وہ ایک اپنے ذہن میں ایک موضوع لے کے آگے، جبکہ وہ طے نہیں ہوا تھا، وہ میری طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ یہ جی اس موضوع پر میں نے بات کرنی تھی، جبکہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں جب گھر آؤں گا اور اسکائپ پر تو ہم یہ موضوع طے کر لیں گے. اور وہ اسی سلسلہ میں آج آتے بھی ان کی واٹس ایپ پر جب کال آئی ہے تو میں نے یہ عرض کیا کہ میں ابھی پہنچا ہوں اور بس میں پہنچتے ہی آپ کی کال آ گئی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ میں سفر کر کے آیا ہوں. اور چلیں اس دوران ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک موضوع طے ہو جائے اور مشترکہ معیار بھی طے ہو جائے، ٹائم بھی مقرر ہو جائے. اور ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ اس میں ٹائم بتا دیں کہ ہم 10 منٹ کریں گے، 5 منٹ کرنا ہے، تو وہ دن ٹائم یہ سب چیزیں طے ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے اور اس میں ہم ایک دوسرے کو ہمدردی سے سمجھیں گے.
اور कोई देखे लड़ाई ना झगड़ा नहीं आमिर है। भाई, लड़ाई झगड़ा तो हम कर ही नहीं रहे। देखे ना जिस तरह शुरू में हमने बात की, लड़ाई झगड़ा तो कर ही नहीं रहे। ना आपने कोई लड़ाई वाली बात की, ना मैंने कोई बात की, ना भी आरफ खालिद आरफ सही साहब ने कोई बात की। आरफ खालिद नाम जेन से निकल गया, तो ना उन्होंने कोई इस तरह की बात की, ना आपने कोई इस तरह की बात की, और ना ही मैं कोई इस तरह की बात कर रहा हूँ। बात ये थी कि मैं उस दिन भी ये बात अर्ज कर रहा था कि मैंने आपसे 20 फरवरी 1886 के मतलब बात की नहीं थी। मुस्लिम मौत की तो बात मैंने की नहीं थी। देखिए ना मेरी बात सुने, एक तो बात ये थी कि अगर मैं आपको कहूँ कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब बिल्कुल सच्चे, मैं बार बार इस बात पे आपको जोर दे रहा हूँ, बार बार ये बात आप मुझसे पूछें कि मुझे कोई दलील तो दो। मैंने आपसे वो बात की नहीं। जब मैंने बात नहीं की तो मुझे अभी दलील देना नहीं है, क्योंकि मैंने बात अभी की नहीं है। बात ये थी कि मैंने जो बात की थी मैं उस बात पर भी कायम हूँ। मैंने बात ये की थी कि अब्दुल गफार साहब ने जो ये दावा किया है कि मैं मसीह बिन मरियम, जो हदीस में मसीह बिन मरियम का जिक्र था, उसका मसदाक मैं हूँ। अब उन्होंने ये दावा किया, अगर आप उनका हदीस से या हजूर की तहरीरात से ये दावा अगर सत्य आप साबित कर देते हैं तो उनके तमाम दावे सच्चे हो जाते हैं। अगर यही दावा गलत हो गया, अगर ये दावा उनका झूठा साबित होगा, तो तमाम दावे झूठे साबित होते हैं। क्योंकि हजूर ने भी एक पेशगोई का उन्होंने एक म्यार मुकर्रर किया था। हजूर ने फरमाया था कि मेरी 100 पेशगोइयों में से अगर एक पेशगोई भी झूठी निकल आई तो मैं झूठा। तो इसी तरह ही देखे ना, अब्दुल गफार जंबा साहब ने एक दावा किया था कि मैं मसीह बिन मरियम। आपने भी ये बात अभी बयान किया है कि वो ज़की गुलाम मसीह आखिरी ज़मा है। यानी कहने का मतलब आपका ये था कि वो ज़की गुलाम है और उन्होंने आखिरी ज़माने में आना था। तो बात यह है कि फिर भी आप इस बात को फिर हदीस की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जो हदीस में मसीह बिन मरियम का जिक्र था वो उनके मसदाक वो हैं अब्दुल गफार साहब। और मेरा दावा यह है कि हदीस में जिस मसीह बिन मरियम का जिक्र था उसके मसदाक मिर्जा साहब हैं। और जो महदी के बारे में रवायात हैं वो हजूर तो कहते हैं कि सारी मखदूस ज़ईफ़ मजरू हैं। तो हदीस में आने वाले मसीह एक का जिक्र हुआ था, बाकी मसीह का जिक्र के मतलब तो हजूर भी ये बात बार बार बयान फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं एक मसीह हूँ, बल्कि हजूर कहते हैं मेरे पास तो हजारों मसीह आ सकते हैं। लेकिन हजूर ने अपने किसी भी बात में ये बात बयान नहीं फरमाई, किसी भी किताब में ये बात बयान नहीं फरमाई कि हदीस में जिस मसीह ने मरियम का जिक्र था वो मेरे बाद और भी आएंगे। हजूर ने तो मसीह का जिक्र किया था। हजूर ने कहा मसीह तो हर जमाने में आया करते हैं अंबिया के। तो मसीह जिस हदीस का जिक्र है कि मसीह नबी आखिरी जमाने में आएगा, उसका मसदाक एक शख्स है। अब या वो अब्दुल गफार साहब हैं या वो मिर्जा साहब हैं, इन दोनों में से अब यही म्यार था। उस दिन में मैंने आपको यही बात की थी कि हमारा यही मौजूद है और इसी मौजूद पर बात करेंगे। आपने शायद सुना नहीं था, ये जो भी है बहरहाल आपने इस बात पर कौन सा ख्याल किया था कि आपने इस बात को एग्री किया था। तो बात ये थी कि हमारा टाइम फिक्स नहीं हुआ था। मैं आपसे आज भी मैसेज किया था, आपने मुझे टाइम नहीं बताया था, ना कल ना परसों, और आज भी आपने नहीं बताया। जैसे कि आपने बताया कि आप चीन से आए थे और अचानक ही आप फिर आगे हमारी बात शुरू हो गई। तो आप मुझे दोबारा, मैं यही मौजूद बता रहा हूँ कि हमारा मौजूद ये है कि अगर तो अब्दुल गफार साहब मसीह बिन मरियम साबित हो जाते हैं तो उनके तमाम दावे बशमूल ज़की गुलाम का भी सच्चा साबित हो जाता है। अगर उनका दावा मसीह बिन मरियम का झूठा साबित होता है तो उनका दावा बशमूल ज़की गुलाम का भी झूठा साबित होता है। ये हमारा मौजूद है। टाइम आप बता दें, मैं आपको फारिग हूँ। मुबीन साहब सॉरी, आमिर साहब मेरी बात खत्म होने वाली है, सुन लीजिए फिर आप बोल लीजिएगा। जी करें। ये हमारा मौजू ये है, आप दिन मुकर्रर कर रहे हैं, टाइम मुकर्रर कर रहे हैं, बेशक आप कल बात कर लें, बेशक अभी भी आप बात कर सकते हैं। तो हमारा मौजू अगर आप ये साबित कर दें, देखें ना, वो अब हदीस में जिस मसीह बिन मरियम का जिक्र है वो नबीउल्लाह भी है। अब नबीउल्लाह के जो जिक्र है वो पहले आएगा। अब नबी जो है वो पहले आएगा, जो खलीफा है वो बाद में आएगा, क्योंकि ला खिलाफत इल्ला बिन नबुव्वा, नबूवत के बगैर कोई खिलाफत नहीं है। तो नबूवत जो है वो पहले आती है। अब वो जिल्ली बरूजी है या जो भी है, बड़ा वो हजूर ने भी इसकी तौज़ीह फरमाई थी कि हदीस में जिस नबी का जिक्र है उससे मुराद ये कि मुस्तकिल नबी नहीं है या वो किस तरह नहीं है। तो बात ये थी कि अब जो मसीह बिन मरियम का दावा जो अब्दुल गफार साहब ने किया, अब इसके बारे में आप रोशनी डालें। चाहे तो आप आज बात कर लें, चाहे तो कल, चाहे 10 दिन बाद, जब आप बेहतर मुनासिब ख्याल करें। नहीं, आपने देखे मुबीन साहब, आपने अपने ज़हन में एक फटाफट एक मौजू बना लिया और वो आप कहते हैं उसी, वो मुझे भी तो हक दें ना कि जनाब आप भी कोई मौजू तय कर लें। ये तो जब हम हमारा इत्तेफाक हो जाएगा, हम किसी मौजू पर इत्तेफाक हो जाएगा, फिर गुफ्तगू हो सकती है। आपने एक मौजू तय करके आप उसी पर अड़े हुए हैं कि पहले मैंने अपने मौजू को मनवाना है। आपको ये नहीं चाहिए, ऐसे मुझे भी हक देना चाहिए कि जनाब एक मौजू मैंने तजवीज़ पेश की है और आप इसमें एग्री है मेरे साथ, ये जो मौजू है, तो मैं आपके साथ एग्री नहीं हूँ इस पर, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा तनाज़ा भी नहीं है। अपना क्या नाम है, कोई मसीह एक है या दो है या चार आएंगे। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा जो असल बुनियादी तनाज़ा है उसकी तरफ हम आते हैं, वो 1944 से साल पहले आता है। और ये हज़रत जंबा साहब अलैहिस्सलाम पर मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मैं मौजू तय नहीं करूँगा, वो बाद में हम तय कर लेंगे। हमारा जो बुनियादी तनाज़ा है वो उनका जो दावा है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का, वो पहले दावा किया उन्होंने, और अगर आप उनकी सच्चाई की दलील देते हैं, वो सच्चे साबित हो जाते हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ
मैं बिल्कुल दयानतदारी से आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर वो आप ऐसे दलाइल दे दें मुझे, कुरान मजीद से वो सच्चे साबित हो जाते हैं, तो मैं तो अपने कीदे पर नजरसानी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर बात करते हैं, बाकी बहस हम दावों पर करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। अव्वल तो वो सब दावे खत्म हो जाएंगे ना, खलीफा सानी साहब सच्चे साबित। यही तो बात मैं आमिर साहब, यही तो बात मैं करूँ। देखे ना मेरे साथ जो बात कर रहे हैं कि आप अपना तो करते हैं, मुझे भी हक देना कि मैं कोई मौजू तय कर लूँ, आप अपने मौजू को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं होगा। आप दूसरे को भी हक देना कि वो अगर कोई मौजू, ठीक है आपने एक तजवीज पेश की, मैंने भी एक पेश की, अब हमने उसमें इतफाक करना है। मैं समझता हूँ कि हमें पहले खलीफा सानी का जो असल बुनियादी तनाज़ा उस पर आना चाहिए। मैं बिल्कुल हज़रत जंबा साहब अलैहिस्सलाम की सदाकत के मतलब तैयार हूँ मौजूद बनाने के लिए, वो दूसरा एक टॉपिक बना लिया जाएगा। एक दिन हम बात करेंगे ये जो अतवार आ रही है इस पर इंशाअल्लाह ताला मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद है मुसव्वर बात करेंगे। अगली जो अतवार आएगी उस पर ज़की गुलाम मसीह जमा टॉपिक रख लेंगे। बिल्कुल ठीक बात होना चाहिए, आपको भी हक दिया जाएगा। जो आपने मौजू बनाया मैं इस पर बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे भी हक देना। आमिर साहब तैयार आप होते तो आप जरूर बात करते। बात ये थी कि अगर देखना, मैं अगर ज़की गुलाम के बारे में बात करूंगा, चले मिसाल के तौर पे मैं अगर उसके मतलब बात करता हूँ ज़की गुलाम के मतलब, तो ज़की गुलाम के मतलब मैं अगर बात करूंगा तो मिसाल के तौर पर अगर वो दावा झूठा साबित हो गया, तो उसके बाद फिर आप कहते हैं कि हदीस में मसीह इब्न मरियम का जिक्र था, तो उसके मज़ाक तो वो अब्दुल गफ्फार साहब है। तो बात ये थी कि अब्दुल गफ्फार साहब जो कहते हैं कि मैं मसीह इब्न मरियम और हदीस में मसीह इब्न मरियम का जिक्र था, मसीह इब्न मरियम अगर वो देखना कहते हैं ना, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद है साहब भी कहते हैं ना कि मैं मुस्लिम मऊद हूँ, उन्होंने भी एक दावा किया है ना, तो आप उसको मानते हैं। देखना हजूर ने फरमाया था, हजूर ने ये फरमाया था, देखना मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैंने अभी तो बात ही नहीं की। जब आप मानते हैं तो मैंने ज़की गुलाम की बात की है, कोई आप उनको मानते हैं तो आपके पास फिर कोई दलील तो होगी ना जिसकी बुनियाद पर आप उनके दावे को मानते हैं। यही बात अगर मैं करना चाहूँ, यही बात अगर मैं कहूँ कि आप ईसा इब्न मरियम मानते हैं अब्दुल गफ्फार साहब को, तो कोई दलील तो होगी ना आपके पास। रहने दे इसको, अभी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन ये बाद में एक टॉपिक रख लेंगे। ये बिल्कुल हदीस के मुताबिक कहते हैं कि मैं मसीह इब्न मरियम हूँ। हदीस आज से 1450 साल पहले तक लिखी गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मसीह इब्न मरियम आएगा, और 1450 साल हम इंतजार कर रहे हैं, तो हमें पता तो लगे ना। ये ज़की गुलाम की पेशगोई तो 1886 में हुई, इसको तो इतना अर्थ नहीं। आप कर रहे हैं गैर अहमदियों वाली बात। वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते थे कुरान मजीद से मुझे मसीह की एक आयत दे दो कि वो जिंदा है। वो कहते थे कि नहीं, आप इस तरह करें कि आप क्रिश्चियन किस तरह आप अपने दावे पर आ जाएं। तो इस तरह नहीं, हजूर की जो सुन्नत है उस पर हम अमल करेंगे। हजूर ने ये फरमाया था कि पहले वो जो ये मसले का हल करें, तो आपको चूंकि चाहिए कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करें, और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का पहले दावा है उस पर बात करें। आप उसको सच्चा मानते हैं, आपको ये झिझक नहीं होनी चाहिए, ना डरना चाहिए, ना घबराना चाहिए। अगर आपके पास उसकी सच्चाई की दलील है तो आप मुझे बिल्कुल दें मुझे, मैं ये भी तैयार हूँ। आप ये काम क्यों नहीं करते? आमिर साहब चलो एक छोटी सी बात का जवाब दे दें कि 20 फरवरी 1886 जो है ये पहले आता है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान फरमाई थी कि आखिरी जमाने में मसीह इब्न मरियम आएगा, वो पेशगोई पहले आती है? ये बता दें मुझे सिर्फ। ज़ाहिर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाया हुआ है, पहले फरमाया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बात ये थी कि नबी उसके बाद में मसीह आ भी गए हैं। हज़रत मसीह मौला इस्लाम भी एक मसीह हैं, उन्होंने भी दावा किया है, वो भी है। और उसी मसीह ने फिर जो मसीह इब्न मरियम या इमाम महदी हैं, सलाम भी ज़िली रंग में मसीह मऊद हैं, और उन्होंने भी चूंकि मसीह मुस्तफ़ा भी हैं, उन्होंने भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी पेशगोई को दोबारा दोहराया अपने इल्हामी कलाम में। जिस तरह के हज़रत इब्राहीम को जो पेशगोई दी गई तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत मौजूद है। उसके बाद उसी की फिर बिशारत उसी नबी की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दी है, हज़रत मसीह ने भी उसी पेशगोई को दोहराया है। इसी तरह वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह के मतलब फरमाई थी, उसी की फिर दोबारा बिशारत हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जमात को दे दी। तो इसमें तो ये सुन्नत मौजूद है कि जनाब वो पहले हुई थी या बाद में हुई थी। ये कुरान मजीद में नबी पाक सल्लम की अपनी ज़ात के मतलब ये बात हमें सुन्नत मिलती है अल्लाह ताला की कि एक पेशगोई, एक से ज्यादा नबी जो हैं वो कर सकते हैं पेशगोई। तो इसमें ये नहीं है कि वो पहले हो गई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इसको आप मेरे साथ मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की सच्चाई की दलील देने से भाग रहे हैं कि जनाब मैं नहीं देना चाहता इसलिए कि वो जनाब हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाया था। तो वही पेशगोई की तजदीद दोबारा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी बयान फरमाई है, यानी उसी मसीह की जिसकी आसर में खबर दी थी उसी की हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी खबर दी है। तो वो एक टॉपिक बना लिया जाएगा
वो इंशाल्लाह ताला तो यही तो बात है ना, फिर इसका मतलब है, कि यही बात है कि आप उस टॉपिक में देखें ना, हजूर है आपके जो हजूर है अब्दुल गफ्फार साहब, मैं नाम इज्जत से लूंगा, जाहिर सी बात है वो आपके अकाबिर हैं। बात ये है कि वो आपकी हजूर भी अपनी तकारीर में खुतबात में ये बात बार बार बयान फरमाते हैं कि हदीस में वो सारी अहादीस जो मसीह इब्न मरियम को मुतल्लिक बयान फरमाई है, वो कहते हैं कि इन सब का मसदाक मैं हूँ। और भाई जब तो मिर्जा बशीरुद्दीन देखे ना, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब को आप कहते हैं कि वो जो औलाद होनी थी तो उससे मुराद वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद बच्चा है, तो आप साबित कर दें, ये मसला झगड़ा ही खत्म हो जाएगा जनाब। यार मैं ज़की गुलाम की तरफ जा ही नहीं रहा, मैं ज़की गुलाम की हैं, तो इसको आप इंशाल्लाह ताला जिस दिन इतवार को गुफ्तगू होगी तो उसमें आप ये पेश करें ना, खलीफा सानी की सदाकत में पेश करें और ये उनको साबित कर दें, तो मसला खत्म हो जाएगा। यानी ये जो हदीस आप पढ़ रहे हैं इसमें जब आप साबित कर देंगे तो मसला झगड़ा ही खत्म हो जाएगा ना। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का दावा सच्चा साबित कर दें आप। आपकी बात मुकम्मल हो गई है भाई, आप उनका दावे के मुतालिक मुझे क्यों नहीं बताना चाहते, ये सवाल है मेरे। यानी मैं तो समझता हूँ कि आप क्यों नहीं बताना चाहते। आपको मेरे ख्याल में तो या तो इल्म है कि मैं उनकी सदाकत की कोई दलील दे नहीं सकता, या चले ठीक है आप ये ऐसा अगर आपने इस काल में कहा है। मुबीन साहब एक मिनट, आप ये ऐलान कर दें कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का जो दावा वो गलत था, तो मैं अभी इस मौजू आपका जो मौजू है मैं उस पर बात करने के लिए तैयार हूँ। चले ऐलान कर चले ठीक है, मैं भी ऐलानिया इस बात की इकरार करता हूँ। अगर आप ये साबित कर, अगर आप ये बात अपने मुंह से कह दें कि जो अब्दुल गफ्फार साहब का दावा मसीह इब्न मरियम वो गलत है, मैं अभी इसी वक्त आपसे ये ज़की गुलाम के बारे में बात करता हूँ। चले आप करें कहें इस ये बात कि अब्दुल गफ्फार साहब का मसीह इब्न मरियम का दावा झूठा था। इस तरह करें आप मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का दावा जो सच्चा साबित हो जाए तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं अपने अकीदे पर नजरसानी कर लूंगा। फिलहाल ये सफर कर लेते हैं। मैंने तो नजरसानी का लफ्ज भी नहीं बोला, मैं तो यही कहता हूँ कि मैं छोड़ दूंगा, मैं तो नजरसानी भी नहीं करूंगा। अगर आप साबित कर देंगे मैं नजरसानी भी नहीं करूंगा, मैं नजरसानी भी नहीं करूंगा। बात ये थी कि आप ये कारनामा सर अंजाम दे दें मेरे भाई। आप इस तरह करें कि उसका जो दावा है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का, उसकी सच्चाई की मुझे दलील दे दें। हम तसव्वुर कर लेते हैं कि हजरत जंबा साहब अलैहिस्सलाम के दावे को हम नहीं जानते, आप उनके दावे की मुझे सदाकत की दलील दे दें। अगर वो सच्चे साबित हो जाते तो हमें किसी दूसरे दावेदार पर बात करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये आप दावा तो मसीह इब्न मरियम का था ही नहीं, खलीफत मसीह सानी का दावा तो मसीह इब्न मरियम का था, उनका ज़की गुलाम का। फिर आपने ये टॉपिक क्यों बनाया जब वो हमारा जो असल तनाज़ा वो तो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के दावे के मुताल्लिक है। मेरा तो झगड़ा ही वो है, मैं तो उसके दरवाजे पर खड़ा हूँ साहिल बन के कि उसकी सच्चाई की दलील दें। तो आप एक टॉपिक मेरी तरफ मतलब है, चलें ठीक है आमिर साहब, ये फिर ये बात बता दें, या फिर आप ये मान लें कि फिर अब्दुल गफ्फार साहब का जो दावा मसीह इब्न मरियम का वो झूठा था। अगर आप ये कह देते हैं मैं अभी ज़की गुलाम के बारे में बात करने को तैयार हूँ, आपको ये भी पता लग जाएगा कि मुझे इल्म है या नहीं है, और आपको ये इस बात का यकीन भी हो जाएगा कि वो सत्य थे या नहीं। अब ये बात बयान फरमा दें, ये अभी इस काल में ये बात बयान फरमा दें कि जो अब्दुल गफ्फार साहब का दावा मसीह इब्न मरियम का था कि जो हदीस में मसीह इब्न मरियम के बारे में अल्फाज आए हैं, फयुमसिकुल अर्ज़ अर्बईन सनतन सुम्मा यतवफ़ी, और इस तरह के अल्फाज और इस तरह के युद्फिनु मई फी कब्री, ये जितने भी अल्फाज है मसीह इब्न मरियम के मतलब हैं, आप ये बात बयान फरमा दें कि अब्दुल गफ्फार साहब का दावा जो है मसीह इब्न मरियम का वो झूठा था। मैं अभी इसी वक्त आपसे ज़की गुलाम के बारे में बात करने को तैयार हूँ। ये मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ये मौजू ही नहीं था, मैंने ये टॉपिक रखा ही नहीं था, तो मैं इसके मुताल्लिक क्यों करूं भाई। मैं तो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब के दरवाजे पर साहिल की तरह खड़े हूं, उसकी सच्चाई की दलील दे दें आप वो देने की बजाय मुझे हजरत जंबा साहब अलैहिस्सलाम की तरफ लेके जा रहे हैं कि उनका दावा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारा तनाज़ा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब हैं, उनकी भाई सच्चाई की दलील दें। उनके दावे को उन्होंने दावा पहले किया, जमात मान के बैठी हुई, आपने इतने यौम मुस्लिम मौद बनाए हुए हैं उनके, तो वो क्यों मनाते हैं आप भाई। और जमात को आपने किन नसीरों को रुस्तगारी दी है उस मुस्लिम मौद ने, कौमों ने उससे बरकत पानी थी। उस मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब को चुनियोट में कोई बंदा नहीं जानता भाई, उसका तारुफ फरमाए हमने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का। बात सुने आमिर साहब, जितने भी आपने बात बयान मुबीन साहब, ये जो मौजू आपने टॉपिक बनाया है ना, ये आपने खुद ही बना लिया ना, तो आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि ये मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक मौजू दूसरे को भी हक दें कि वो भी, जब तक इत्तेफाक ना हो किसी मौजू में तो बात करनी फजूल है। ये आपने जो मौजू आप बयान फरमा रहे हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मैं जनाब इस पर बात नहीं करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन ये हमारा तनाज़ा नहीं है। मैं भी एक अहमदी हूँ,
اور آپ بھی ایک احمدی ہیں اور عامر صاحب بات سنیں، پہلے مسیح موعود الاسلام ہے کون ہے؟ مسیح موعود الاسلام تو ہیں کون، یہ تو بتائیں. اب مسیح دو ہیں آپ کے مطابق، اب آپ مسیح ابن مریم ہیں، کس کو تصور کرتے ہیں مسیح ابن مریم آپ کے نزدیک کون یہ ہے؟ جو بات ہے نا یہ بعد میں ثابت ہوگی، بالکل ثابت ہوگی کہ یہ مسیح ابن مریم میں ثابت نہیں ہوا تو مسیح ابن مریم کی پیشگوئی کیسے ثابت ہوگی؟ جہاں پہلے مسیح ابن مریم ثابت ہوں گے اس کے بعد ان کی پیشگوئی ثابت ہوگی. اب بات یہ تھی کہ حدیث میں جس مسیح ابن مریم کا ذکر تھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وجود کا ذکر تھا. اب وہ ایک وجود میں لیکن مسیح 4 ہیں 5 ہیں 10 ہیں یا 10,000 ہیں یا جو جتنے بھی ہیں، یہ آپ نے ایک موضوع بنایا تھا نا، آپ کو چاہیے کہ اس پر دونوں کا اتفاق ہونا ضروری ہے موضوع پر. تو میں نے یہ ہمارا تنازع نہیں اچھا عامر صاحب مجھے یہ بتائیں، تنازع جو ہے عامر صاحب یہ بتائیں کہ مسیح موعود صاحب کا دعویٰ، آپ ان کے دعوے کی سچائی کی دلیل دے دیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ کسی مربی صاحب سے تیاری کروا لیں. اگلا اگر یہ بات میں کہوں، آپ نے پہلے جو بات کی تھی میں نے اس کو آپ کو 20 بات مطلب اس طرح کچھ کہا نہیں تھا. بات یہ تھی کہ جب آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ مرزا مظفر احمد صاحب کو فون پر لے آئے یا مبشر کامل صاحب کو فون پر لے آئے، اگر میں آپ کو یہ بات ابھی کہوں کہ آپ عبدالغفار صاحب کو فون پر لے آئے اور ان کو یہ کہیں کہ جو انہوں نے دعویٰ کیے تھے مسیح ابن مریم کو وہ سچے ثابت کرتے ہیں، تو آپ کو برا لگے گا یا نہیں؟ دیکھیں لگے گا. میرے ساتھ یہ ٹائم مقرر کر لیں گے نا، بات سنیں اپنا مبین صاحب، جب ٹائم ہم مقرر کر لیں گے نا، یہ موضوع جو میں بتا رہا ہوں اس پر کر لیں گے تو بالکل حضرت جنبا صاحب علیہ السلام بھی آ جائیں گے. تو موضوع یہ اچھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا ٹائم کا مقرر نہیں ہوا، آپ نے تو موضوع طے نہیں کیا، تو آپ اس طرح نہ کریں. یہ آپ عارف صاحب کی بات سن لیں، عارف صاحب کی بات سن لیں، میری طرف عامر صاحب عارف صاحب کی بات سن لیں. جی بھائی ذرا رک جائیں جی، ذرا دیکھیں ابھی وہیں پہ بات رہنی ہے، بات وہیں سے شروع ہوئی ہے، وہیں پر ہی کھڑی بھی ہے. اور یہ ہمارے بیچ میں جو میں نے بات کہی تھی اس کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا گیا. اور یہ ہمارے اس میں بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل ابھی تک خاموش ہیں. اور ابھی یہاں پر ایک دوست ہیں ہمارے لبنہ عوان اس میں نا، جو لگاتار سے بیچ میں چیٹنگ کر رہے ہیں اور اپنا میسج جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. اور اب وہ آ گئے ہیں تھوڑا سا مطلب سخت الفاظ میں کہ یہ بے شرم آدمی سے پوچھو پہلے باپ کے بیٹا. تو یہ طریقے سے اگر آپ لوگ بات کرنے کے لیے آئے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. اچھا یہ جو ساتھ آئے یہ گالیوں پر اتر آئے ہیں. ابھی تو بولے عارف صاحب بات سنیں، عارف صاحب بات سنیں، میری بات ختم ہو لینے پھر آپ جواب دیں. میں بالکل ویسے ہی چپ ہو جاؤں گا جیسے پہلے چپ تھا. یہ طریقہ استعمال نہ کریں. اگر آپ لوگ احمدی ہیں تو یہ طریقہ آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بدلے میں بھی کروں گا، پھر وہ قرآن کی بات آ جائے گی کہ تم جھوٹے کو تم جھوٹا کہو گے تو تمہارے سچے کو بھی جھوٹا کہیں گے لوگ. یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ کم سے کم ہماری تہذیب نہیں ہونی چاہیے. میں یہ وہیں پہ بات کو ختم کر دیتا ہوں کہہ کے. ٹھیک ہے بھائی آپ نے سوری کہہ دیا، کوئی بات نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے ہمیں. بالکل اپنا سب آپ نہیں بولیں گے، بالکل نہیں بولیں گے. جب میں نے بات کر دی ہے نا یہ والی، اب آپ نہ بولیں. انہوں نے سوری بھی کہہ دیا، مجھے بھی اجازت نہیں ہے کہ میں اس طرح سے بدتمیزی کروں. بھائی آپ لوگوں کو بھی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ پرائیویٹ میں ان کو لکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے گروپ میں لکھ دیا یہ سب کچھ. تو آپ سے غلطی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اور میں اب اپنی آخری ایک بات کر کے تو اس بات کو جو ہے نا کنارے لگاتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جا رہے ہیں 1400 سال پہلے کی بات پہ کہ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ مسیح کون ہوگا، تو پہلے تو اب یعنی ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر بات کرنی ہے ہمیں. آپ یہی چاہ رہے ہیں اپنا مبین صاحب؟ جی عارف صاحب میں یہ بات چاہ رہا تھا کہ حدیث میں جس مسیح ابن مریم کا ذکر تھا اس کا مصداق کون ہے. جب ایک مصداق ثابت ہو جائے گا اس کی پیشگوئی پر بھی بات کر دیں گے. بات میں صرف یہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں. میں کرتا ہوں اس آپ کے چیلنج کو قبول، اور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام دعوے آپ کے آگے رکھوں گا، اور آپ مجھے یہ ثابت کریں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ وہی شخصیت ہے، جبکہ میرا مکمل ایمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ ہے. میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آریوں کا کرشن ہوں، آریوں کے لیے اوتار ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا یہ بات، وہی کر کے فرمایا. میں آپ کو حوالے کے ساتھ دوں گا. حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ میں مریم ہوں. حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ میں مریم ہوں، خدا نے مجھے مریم کہہ کے پکارا. آپ ثابت کریں گے کہ مریم بھی وہی ہیں اور عیسیٰ بھی وہی ہیں. آپ یہ ثابت کریں گے.
اگر یہ والے ٹاپک پہ ہم جائیں گے تو ہم نعوذ باللہ مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر اس قسم کے کلام کرنا پڑے گا. نعوذ باللہ کے اس میں لفظ نہ بھی کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کہ حضور نے جتنے بھی دعوے کیے میں سب کو مانتا ہوں، اور ان سب کو میں ان کی صداقت بھی پیش کروں گا، ان کو دلیل بھی پیش کروں گا. بات یہ تھی کہ حدیث میں جس مسیح ابن مریم کا ذکر تھا، اس مسیح ابن مریم کو اگر وجود ثابت کرنا چاہے وہ ایک ہے، اس کے ان کے پھر آگے دعوے جو تھے بات تو یہ آ گئی نا، دیکھیں بڑے بھائی، بات تو یہ آ گئی کہ ہم اب جا رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر پہلے بات کریں. بات ہماری یہ نہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بات میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں جس مسیح ابن مریم کا ذکر ہو رہا تھا اس کا مصداق کون ہے. اگر اس کا مصداق کون ہے اور وہ کون شخص تھا اور وہ کتنے شخص تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ وہ آنے والا شخص تھا، وہ کتنے وجود ہوں گے. اب جب وجود ثابت ہو جائیں گے کہ ایک ہے یا دو، اگر یہ ثابت کر دیں گے یا آپ ثابت کر دیں گے کہ وہ دو وجود ہوں گے، یعنی جن کا حدیث میں ذکر ہے. باقی مسیح کے بارے میں پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے خود اس بات کی توضیح فرمائی کہ میرے بعد 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں جس مسیح ابن مریم کا ذکر تھا اس کا مصداق ایک ہے. میں یہ بات بار بار بیان کر رہا ہوں. دیکھیں اسی لیے نا بہت سمجھداری کے ساتھ ہمیں اس بات پہ آنا چاہیے جس بات کا ہم ایک نتیجہ اخذ کر سکیں سب لوگ. اگر آپ اپنی بات کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں تو وہی بات جو حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ کو زندہ ثابت کر دو، میرا دعویٰ ختم ہے، یہی بات ہو جاتی ہے نا. یہی تو میں عارف صاحب، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. ایسے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. اگر ہم ان بحثوں میں جائیں گے نا، دیکھیں مبین صاحب، اس بحثوں میں جائیں گے تو مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے ہم اگر چلے جاتے ہیں، آپ 1400 سال پہ جاتے ہیں نا، تو میں 1400 سال نہیں، میں پھر 2400 سال پہلے چلا جاتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں پہ چلا جاتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے، وہ اس سے پیچھے چلا جانا پڑے گا، کیونکہ بہت سی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی کہ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ آپ یہ تو کہو یہ نہ کہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے. تو ایسے ان چیزوں میں ہم چلے جائیں گے. پھر اور اگر آپ دیکھنا عارف صاحب، اگر آپ خاتم النبیین پر بات کرنا چاہتے ہیں، میں اس پر بھی بات کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. آپ حضرت عائشہ کی یہ روایت جو آپ نے بیان کیا ہے اس پر بھی میں بات کر سکتا ہوں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں اس پر بھی بات کر سکتا ہوں. بات یہ تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل میں نہیں کر رہا کہ نہیں ہو سکتی. آپ سے بھی ثانی صاحب ہرگز بات نہیں کریں گے، یہ باقی موضوعات پر تو تیار ہیں، لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پر آ کے آپ کی باہیں جو ہے نا کھڑی ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے پھر میں بھی یہی سمجھوں کہ مسیح ابن مریم کو دعویٰ عبدالغفار صاحب نے کیا، اس پر آپ کی مسیح موعود علیہ السلام نے آپ نے کتابیں پڑھی ہوتی تو یہ آپ کا سوال ہی نہ اٹھتا حدیث والا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے دعوے کی بنیاد حدیث پر ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرے دعوے کی بنیاد قرآن مجید اور وہ میری وحی الہام جو مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا حضور نے، بالکل حضور نے صحیح کہا تھا. وہ اس لیے کہا تھا کیونکہ حدیث میں جس مسیح ابن مریم کا ذکر تھا، جب تک خدا نہ بتاتا حضور کو کیسے پتہ لگتا کہ میں وہ مسیح ابن مریم. یہ میں جو آپ نے جو ٹاپک باندھا ہے نا، اسی لیے یہ جو حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے نا، اور اسی کے اس بارے میں دیکھنا عامر صاحب، آپ نے ایک سوال کر دیا اور حضور کے اقتباس پیش کر دیا. حضور کو تو اعلان بھی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلنا کا مسیح ابن مریم، کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا. اب جب تک حدیث میں بے شک لکھا ہوا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں، اب جب تک خدا نہ بتاتا تو کیا وہ پڑھ کر کہہ دیتے کہ یہ دیکھو اس کا مذاق تو میں ہوں؟ اب جب تک خدا نہ بتاتا اس وقت تک وہ کیسے دعویٰ کر سکتے تھے؟ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسیح ابن مریم کا جس حدیث میں ذکر ہے. آپ لوگوں کا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ اجتہادی غلطیاں کتنی ہوئی ہیں آج تک. آپ لوگوں کا یہ ٹاپک بنتا ہے، اس کے اوپر بات کریں، میرا جہاں تک خیال ہے. نہیں عارف خالد صاحب، اجتہادی غلطی کی بات نہیں بھائی صاحب، یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہی ٹاپک بنتا ہے، کیونکہ اب یہاں پر بات آ جائے گی کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہ بات کہی نا کہ مجھے مسیح السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ نے جو ہے اس طرح سے پرکھنا ہے، حدیث سے نہ پرکھیں، میرے دعوے کو پرکھ لیں، حضور نے یہ ارشاد فرمایا. تو پھر اب وہاں پہ پھر بات چلی جاتی ہے، پھر وہاں سے آگے چلی جاتی ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی اس ٹاپک کے اوپر آپ اس طرح سے دونوں بھی بات نہ کریں، جو بھی آپ کو بات کرنی ہے ایک ٹاپک ڈیسائیڈ کریں. جی ٹھیک ہے عارف صاحب، میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری بات سنیں، اگر تو انہوں نے یہ ٹاپک والا باندھنا ہے نا تو یہ میرا ٹائم ضائع کریں گے، کیونکہ میرا بنیادی جو تنازع ہے وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعوے کے ساتھ ہے. تو اگر انسان ہوں، میں کوئی ہرگز یہ بات نہیں کروں گا. میری بات سنیں، آپ دونوں میری بات سنیں، دونوں بھی میری بات سنیں. ایسا کریں کہ اگلی
ایک آپ نشست بنائیں دونوں اور اس میں 1 گھنٹے کا ٹائم رکھ لیں, 1.5 گھنٹے کا رکھ لیں, آدھے گھنٹے کا رکھ لیں, 2 گھنٹے کا رکھ لیں, جتنا آپ لوگ چاہیں وہ ٹائم رکھ لیں. آدھا ٹائم ڈاکٹر صاحب کا مضمون رکھ لیں, آدھا ٹائم یہ جو مبین صاحب کہہ رہے ہیں یہ مضمون رکھ لیں. بالکل. میں خالد صاحب میں اس پر بھی ایگری ہوں. اس طرح یہ اچھی تجویز ہے. پہلے گھنٹہ ایک ایسے کرتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعوے پر بات ہو جائے, اور 1 گھنٹہ پھر بعد میں ہم حضرت جمبا صاحب وہ والا موضوع جو یہ اپنا انہوں نے تجویز پیش کی ہے ذکی غلام مسیح الزمان والا, اس پر بات کریں گے. ایسا کر لیں. ایک بات میں مختصراً بات آپ سے کرتا ہوں, اپنی آخری بات کیا کہ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر عبدالغفار صاحب نے مسیح ابن مریم کا دعویٰ نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی یہ بات نہ کرتا کہ مسیح ابن مریم کے دعوے پر بات کر لیں. اب عبدالغفار جمبا صاحب نے جب یہ بات بیان کی ہے کہ میں اس حدیث کا مصداق ہوں جو جس میں عیسی ابن مریم کی بشارت دی گئی ہے, اس کا مصداق میں ہوں, تو اس لیے پھر مجھے یہ موضوع چننا پڑا. اس موضوع پر مجھے بات کرنی پڑی مجھے اسی لیے کہنا پڑا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا مسلم موعود کا, تو مجھے بھی تو اسی طرح وہ موضوع بنانا پڑا نا جس طرح آپ کو بنانا. دونوں رکھ لیں, بات ختم ہو جاتی ہے. بات یہ ہے عارف صاحب, بات سنیں, اگر دیکھیں نا یہ مجھے اگر ثابت کر دیتے ہیں کہ عبدالغفار صاحب جو ہیں وہ مسیح ابن مریم جو حدیث میں ذکر تھا کہ مسیح ابن مریم آخری زمانے میں آئے گا, ینزل فی آخری زمان, اگر وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے اور وہ اس کا مصداق عبدالغفار صاحب ہیں, یقین کریں میں نظر ثانی بھی نہیں کروں گا. یہ کہتے ہیں کہ میں نظر ثانی کروں گا, یہ اس طرح یقین کریں کہ میں الاعلانیہ اسی کال کے دوران یہ بات کے اقرار کروں گا کہ واقعتاً جو عبدالغفار جمبا صاحب کا دعویٰ ہے وہ بالکل صادق ہے, اور میں اس بات پر ایمان لاؤں گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہرگز نہیں مانوں گا کہ آپ لوگ ثابت کر دیں گے حضور کی تشریحات سے, قرآن کریم سے, تو میں اس کا انکار کر دوں گا. بات یہ نہیں ہے, بات ایسی یہ تھی. جی بولے عارف صاحب. دونوں ٹاپک رکھ کے نا آپ لوگ آرام سے اس پہ تسلی سے بات کر لیں. یہی لوگ جو بیچ میں ابھی بھی سن رہے ہیں, یہ لوگ آئے بیچ میں بالکل طریقے کے ساتھ ایسے ہی سنیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے عارف صاحب, آپ تو مجھے لگتا ہے کہ عارف صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ تو بات کر لیں گے, آپ ضرور بات کریں گے. تو میں کہتا ہوں کہ عامر صاحب چپ کر جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عارف صاحب آپ بات کر لیں اسی موضوع پر کہ آنے والے جو شخص تھا حدیث میں جس کا ذکر ہے کہ وہ مسیح ابن مریم کتنے ہوں گے, 1 تھا, 2 تھے, 3 تھے, 4 تھے, 5 تھے, یا 10,000 تھے. جب تک دنیا رہے گی نا, خدا تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے مبعوث کرتا رہے گا. وہ تو نہ آپ کا ٹھیکہ نہ میرا ٹھیکہ, سیدھی سی بات ہے. بالکل صحیح ہے, ایسے ہی ہے. میں جب تک دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام فرمائے گا, ان کے کان کھولنے کے لیے کہ ان کو کوئی ڈرانے والا آئے. اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا. یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. ہمارے جماعت احمدیہ کے مولوی مبلغ یہ لگے ہوئے ہیں لگاتار سے ثابت کرنے کے لیے دنیا کو کہ آئیں گے. جب بھی بات ہوتی ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ آئیں گے آتے رہیں گے, خدا بھیجنے والا ہے, ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے. یہ ہماری باتیں ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ چلیں گی. بالکل, میں خود اس بات کا انکار کروں. دیکھیں آپ پھر وہی بات مسیح کی بات کرتے ہیں, مسیح کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا حضور بھی مسیح تھے. میں ایسا نہیں کر رہا کہ حضور وہی عیسی ابن مریم تھے یا رسول اللہ بن اسماعیل, میں وہ ذکر نہیں کر رہا. بات میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں. دراصل میرا آپ سے سوال سمجھ نہیں رہے یا اس بات کی طرف آ نہیں رہے. بات یہ تھی کہ حدیث میں جس عیسی ابن مریم کا ذکر تھا کہ وہ ینزل فی آخر الزمان کے آخری زمانے میں نازل ہوگا, اب وہ 1 تھے یا 2 تھے. باقی جو تعلق اس بات کا کہ مسیح دنیا میں آئیں گے, یعنی وہ بات آپ کو بالکل ٹھیک ہے. میرے سامنے حضور کا اقتباس پڑا ہوا ہے کہ میرے بعد بھی 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتے ہیں. میرے اس بات پہ ایمان ہے کہ قیامت تک آئیں گے اور آتے رہیں گے. تو میرے اس بات پہ ایمان ہے. بات یہ تھی کہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ایک دلیل بنا کے خود ہی اپنی دلیل توڑ دیتے ہیں اسی وقت ہی, یعنی اپنی دلیل بنا کے اپنی دلیل پر خود ہی کہاڑی مار دیتے ہیں آپ. میں نے کون سی کہاڑی مار دی جناب عامر صاحب, کون سی کہاڑی مار دی؟ کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا اور پھر آپ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود تھے. دیکھیں یہ حدیث ہیں, تو جب آپ مان رہے ہیں تو وہ جو خالد عارف صاحب نے بات بیان فرمائی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم وہ موضوع طے کر لیں گے, اور اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 1 گھنٹہ آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی صداقت کی دلیل مجھے دیں گے, اور اسی وقت پھر اگلا جو گھنٹہ ہوگا اس میں پھر آپ والا موضوع لے لیا جائے گا. احمد صاحب بات یہ ہے کہ جو حضور نے پیشگوئی 20 فروری 1886 کی فرمائی تھی, حضور نے جو پیشگوئی کی تھی اس میں حضور نے جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی کہ ذکی غلام میں ہوں گی, میں وہ ساری پوری کروں گا بشیر الدین محمود احمد صاحب میں. یہ میرا آپ سے بات ہے. بالکل ساری بات سنیں,
عامر صاحب بات سنیں، میری بات سن لیں پہلے. یہ بات آپ نے بہت اچھی فرمائی ہے کہ آپ وہ ثابت کریں گے، تو یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اگر ثابت کر دیں، نشانیاں ساریاں پوری کر دیں، تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اچھا میری اب بات سن لیجیے گا، بعد میں آپ زبردست کیجیے گا. بات یہ تھی کہ میں یہ ضرور حضور کی پیشگوئی جو 20 فروری کی تھی، میں ضرور یہ منوان پوری حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خضر شمسی ثانی میں ضرور پوری کروں گا. بات یہ تھی کہ میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر عبدالغفار صاحب نے مسیح ابن مریم کا دعویٰ نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں کرتا. میں نے اپنے پاؤں کو کہاڑی نہیں ماری. بات یہ تھی کہ میں نے جو حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حدیث میں مسیح ابن مریم کا ذکر تھا وہ ایک تھا. باقی مسیح حضور نے تو یہ بھی بات بیان فرمائی تھی کہ انبیاء کے مسیح تو ہر زمانے میں آیا کرتے ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ قیامت تک مسیح ہیں گے، جیسے کہ عارف خالد صاحب نے بھی یہ بات بیان کی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ میرے بعد بھی 10,000 سے زیادہ مسیح آ سکتے ہیں. حضور نے تو یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ میرے بعد، میرے زمانے کے بعد اس مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ بھی تو بات بیان کی تھی. اس سے یہ بات کی ہے جس کی غیرت جماعت حضرت مسیح بنی اسرائیل والے مسیح کی بات کرتے تو اس کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے متعلق فرمایا اس وقت. جی جی بالکل اس وقت فرمایا تھا. بالکل یہ بات آپ نے بات بڑی پیاری فرمایا کہ میرے بعد یا میری ضرورت میں کوئی مسیح نہیں آئے گا. یہ تو حضور نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وحی میں مجھے بتایا کہ تیری ہی ضرورت سے ایک شخص مسیح صفت ہوگا، وہ مسیح پیدا ہوگا. بالکل کہا تھا حضور نے، بالکل کہا تھا، بالکل حضور نے کہا تھا. میں بار بار وہی عرض کر رہا ہوں کہ مسیح ابن مریم کا جو حدیث میں ذکر تھا، حدیث میں جس شخص کا ذکر تھا کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا، وہ ایک تھا، 2 تھے یا 10,000 تھے، یہ مجھے آپ بتائیں. بھائی دیکھیں یہ حق معدل نے جب بات بیان فرما دی تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ جب آپ یہ بات مان اگر میں حق معدل سے یہ بات بیان کر دوں، حق معدل سے یہ بات ثابت کر دوں کہ آنے والے شخص تھا وہ ایک تھا، اب 10,000 نہیں تھے، لیکن مسیح کے متعلق انہوں نے الگ بات کی ہے کہ ہزاروں مسیح بھی آ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں جس کا ذکر تھا وہ ایک تھا. اگر میں یہ بات ثابت کر دوں حضور کی تحریرات سے تو کیا بھی مان لے آئیں گے؟ بھائی حضرت مسیح لل مہدی و عیسیٰ والی جو حدیث ہے اسی کے نیچے حضور نے ایک نوٹ دیا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ لل مہدی و عیسیٰ سے مراد مجھ سے پہلے بھی کئی مہدی آئے، ممکن ہے آئندہ بھی آئیں. دو حضور نے تو یہ تشریح کر دی ہے، تو آپ حضور کی تشریح کے اوپر تو نہیں نا کوئی تشریح کر سکتے. میں بالکل بھی حضور کی تشریح کے اوپر تشریح نہیں کر سکتا. میں نے اپنی بات یہی کی ہے کہ اگر میں حضور کی تحریرات یہ ثابت کر دوں، آپ حضور کی طرف کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ مان رہے ہیں مسیح آئیں گے تو یہ تو جھگڑا ختم ہو گیا. ہمارا جو بنیادی تنازع وہ تو ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو 20 فروری 1886 کی جو ایک بنیادی بڑی اہم بڑی اساسی وہ پیش گوئی حضور علیہ السلام کی جو سب سے بڑی ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کی صداقت کی بھی ایک دلیل ہے. یعنی اس زمانہ میں جو لوگ حضور پر اعتراض کرتے تھے پیش گوئیاں نہیں پوری ہوئیں، اور وہ حضور علیہ السلام کی پیش گوئی کے مصداق ہونے کا ایک بندے نے حضور کے 30 سال بعد ہی ایک دعویٰ کر دیا کہ حضور کی نعوذ باللہ جماعت اتنی کمزور تھی یا اس میں کوئی حضور کی تعلیم میں کوئی ناقص نعوذ باللہ تھی کہ ایک مسلم موت کی اس وقت ضرورت پڑ گئی. تو وہ جو دعویٰ کیا گیا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دعویٰ درست نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہ وہ سچا تھا دعویٰ. وہ آپ نے ہمیں بتائیں کہ جب آنے والے شخص کا تعین ہوگا کہ وہ کتنے تھے، 1 تھے 2 تھے، اور وہ جو پیشگوئی تھی اس پیشگوئی پہ بات کرنے کے پہلے مسیح موعود کا پتہ چلے کون تھے. آپ کو مسیح موعود علیہ السلام پہ نہیں پتا؟ ابھی مجھے تو پتا ہے، آپ دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں. اور بھائی میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ مسیح موعود نے فرمایا ہے نا. میں تو حق معدل کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں، میں حضور علیہ السلام کی بات مانوں گا. میں نے آپ کی بات کو نہیں ماننی. عمر صاحب مجھے آپ کی بات پہ حقیقت بات تنظیم، آپ نے کہا کہ آپ کو ابھی تک پتہ نہیں مسیح موعود کون ہے. تو مسیح علیہ السلام کو مجھے پتا. بات یہ تھی نہیں پتا نا آپ کو، مسیح علیہ السلام کا آپ کو پتا ہوتا تو پھر آپ یہ باتیں نہ کرتے. حضور نے جب کہہ دیا ہے کہ میرے بعد مسیح آئیں گے، میری ضرورت سے حضور نے خبر دی ہوئی ہے، تو یہ آپ کی بحث پھر آپ حدیث کی طرف لے جاتے ہیں. حق معدل اور حدیث کی تو تشریح کر رہے ہیں. حق معدل حدیث کی تو تشریح کر رہے ہیں. میں یہ تو بات کر رہا ہوں کہ حضور نے اس بات کی تشریح خود بیان فرما دی ہے کہ آنے والے جو شخص وہ تو ایک تھا، اور لل مہدی و عیسیٰ ابن مریم اسی حدیث کے متعلق حضور نے بڑی لمبی تشریح کی. حضور نے فرمایا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور جو آنے والے شخص تھا وہ ایک تھا. اب میں اگر آپ کو حضور کی تحریرات میں حضور جب یہ فرماتے ہیں حضور کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور کا جو علم کلام ہے حضور نے جس طرح فرمایا اس کو سمجھیں. حضور کا کہنے کا اس وقت مطلب یہ تھا، یہ تشریح حضور نے بیان فرمائی ہے کہ اس وقت کیونکہ اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ تھا کہ امام مہدی اور مسیح یک وقت دونوں موجود ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایک وقت میں ایک ہوگا. اس کی تشریح حضور نے فرمائی کہ لل مہدی و عیسیٰ سے مراد ایک مسیح ایک وقت میں ایک ہی امام ہوگا. یہ نہیں ہے کہ دونوں ایک وقت میں ہو جائیں. حضور نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد مسیح نہیں آئے گا.
حضور نے یہ فرمایا، آپ آپ تو بڑی مان رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد مسیح آئے گا. مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جلالی مسیح آئے گا. اپنا مرزا مسرور احمد صاحب ایک کلاس میں، وہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ بالکل جی، کہ جلالی مسیح کی حضور علیہ السلام نے خبر دی ہوئی ہے، بالکل آئے گا. تو یہ تو باتیں بالکل آپ بھی مان رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو تنازع ہے وہ ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ، جو انہوں نے حضور کے بعد 1944 میں فوراً کر دیا. یعنی وہ خود خلیفہ بھی تھے، اور جماعت میں وہ کون سی گمراہی پڑ گئی تھی کہ ایک مسئلے کی فوراً ضرورت پڑ گئی. یہ اس خلیفہ کے ہوتے ہوئے بھی جماعت کے اندر کون سی گمراہیاں پیدا ہو گئی تھی. یہ وہ جو ایک مسئلے کی اس وقت ضرورت پڑ گئی، اور وہ جو عقائد ہیں ختم نبوت کے بعد ختم مجددیت کے، اب مجدد نہیں آئے گا، اور وہ جو مسلم عہد آ گیا ہے، اب اس کی خلافت قیامت تک چلنی ہے. تو یہ تو باتیں ساری یہ ہیں ہمارے تنازعات جو ہیں، وہ اصل میں وہ دعویٰ ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا. اس پر بات کریں، آپ پہلے بنا لیں، اور جب 1 گھنٹہ آپ مجھے صداقت کے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دلائل دیں گے، تو اگر آپ نے ثابت کر دیا تو پھر دوسرا بھی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن ہم یہ بھی بعد میں بات کریں گے. 1 گھنٹہ میں بالکل آپ کو دیتا ہوں، اور یہ آپ والا موضوع جو ہے اسی گفتگو میں اس پر بھی بات کریں گے. عامر صاحب، آپ نے یہ بات ایک بہت بڑا بہتان بنتا ہے مسلم اسلام کی طرف، کہ مسلم اسلام کو اس وقت یہ عقیدت تھا، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مہدی اور عیسیٰ بیک وقت نہیں آئیں گے، بلکہ الگ الگ آئیں گے، یعنی مہدی الگ وقت میں آئے گا اور مسیح الگ وقت میں آئے گا. یہی تو میں اس وقت شروع سے اسی بات کی طرف سے لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ آنے والے وجود 2 تھے یا 1 تھا. اب آپ نے یہ بات بیان کی کہ آنے والے وجود 2 تھے، ایک مہدی تھا اور ایک عیسیٰ تھا، اور وہ دونوں بیک وقت نہیں بلکہ الگ الگ وقت میں آئیں گے. ایک وقت میں مہدی جس کو آپ مرزا صاحب مانتے ہیں، اور دوسرے وقت میں عیسیٰ بن مریم جس کا مذاق آپ یہ عبدالغفار صاحب کو مانتے ہیں. بات پھر وہیں پر آ گئی ہے. حدیث میں جس مسیح بن مریم کا ذکر تھا اس کا مذاق کہتے ہیں کہ عبدالغفار صاحب میں ہوں. آپ مجھے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ جو ہے نا وہ سچا ثابت کر دیں جناب، تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. اچھا، آپ حضور کی تحریرات کو، تو یہ آپ حضور کی تحریرات کو تروڑ مروڑ کریں. سنیں، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں. آپ موضوع پہلے طے کر لیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی سچائی کی دلیل دے دیں، اور اس کے بعد یہ تمام موضوع رکھ لیں. قرآن مجید سے کوئی آیت رکھ لیں. تو آپ کو پتہ ہے آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو اپنی جماعت کا نام بھی بتاؤں گا، میں آپ کو جماعت کا پتہ بھی بتاؤں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کا نام بھی بتاؤں گا. اب آپ بسم اللہ کریں. نہیں، میں بتاتا ہوں مسیح علیہ السلام کی جماعت کا نام بھی. دیکھنا جماعت کا کیا نام رکھا تھا، بتائیں ذرا. میں بتاتا ہوں، میری بات سنیں جناب. مہربانی کریں عامر صاحب، میری بات سنیں. آپ نے پہلے یہ بات بیان کی، اب آپ آگے کے چلتے جا رہے ہیں. میری صاحب، آپ نے جو پہلے بات بیان کی، مجھے السلام حضرت مسیح علیہ السلام کو اگر آپ مانتے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جماعت کا کیا نام رکھا تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت کا نام اصلاح پسند بالکل نہیں رکھا تھا. نہیں، آپ یہ ٹھیک ہے، نام کیا تھا بتا دیں نا. اگر نہیں رکھا، یہ نہیں رکھا، تو جو رکھا تھا وہ بتا دیں مجھے. جی، میں آپ کو وہی بتاؤں گا، لیکن آپ نے جو پہلے بات بیان کی تھی اس کا تو میں جواب دے دوں یا اس کو جواب ہی نہ دوں. بات یہ تھی مبین صاحب، دیکھیں، مجھے پتا چلے کہ آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ماننا ہے، تو آپ نے اپنی جماعت کا جو نام رکھا تو وہ بتانا چاہیے نا آپ کو، وہ آپ کو علم ہونا چاہیے. میں آپ کو جماعت کا نام بھی بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا. مجھے پھر انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ تو پتا چلے کہ آپ کس جماعت سے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کا نام بتائیں، کیا نام رکھا تھا حضور؟ میں خلافت کو ماننے والا ہوں. آپ یہ مت سمجھیے کہ پتہ نہیں میں کسی اور کسی اور جدا ودار. آپ مجھے اپنی جماعت کا جو حضور نے نام رکھا تو وہ بتا دیں کیا نام ہے. یار آپ بات کسی اور کی طرف میں آپ کو میں نہیں لے کے جا رہا. میں نے ایک سوال کیا کہ آپ نے پہلے نہیں آ رہے، تو آپ ایک بات کرتے رہے ہیں. تو ابھی میں نے جب کیا تو آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ میں کوئی اور بات کر رہا ہوں، تو آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں. بالکل آپ کو بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا، آپ یہ بات جانتی ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی جماعت کا اپنا مبین صاحب، حضور علیہ السلام نے اپنی جماعت کا نام کیا رکھا تھا؟ مجھے آپ کے علم کا پتہ چلے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے حضور کی کتب سے. میں بتاتا ہوں آپ کو. حضور نے یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس بات کو، یہ بات آپ بیان کر رہے تھے کہ حضور نے یہ بات بیان کی ہے کہ مہدی اور عیسیٰ جو ہیں وہ الگ الگ ہوں گے. پہلے آپ مجھے بتائیں مبین صاحب، آپ حضور کے بتائیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی جماعت کا نام کیا رکھا تھا، یہ بتائیں مجھے. میں آپ کو جماعت کا نام بھی بتاؤں گا. آپ ایک بات کی طرف دیکھیں، موضوع سے ہٹ کرے. جماعت کا نام کا ہی نہیں پتا. دیکھیں مبین صاحب، آپ کو حضور علیہ السلام کی جب جماعت کا نام کا ہی نہیں پتا،
آپ نہیں بتا رہے مجھے, تو پھر آپ میرے ساتھ گفتگو کیا کریں گے, بتائیں نا مجھے. میں آپ کو دیکھیں نا موضوع سے ہٹ کر, اگر آپ کو سمپل دیکھیں موضوع تو طے ہوا ہی نہیں, موضوع تو بھائی دیکھیں موضوع طے ہوا ہے نا, میں موضوع سے ہٹ کیوں رہا ہوں, موضوع تو طے ہی نہیں ہوا ہمارا. جب موضوع میں نے آپ کو, میری بات سنیں, میں نے آپ کو اس دن بھی کال کی تھی, میں نے اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ میرے ساتھ یہی کر رہے ہیں, یعنی اتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ یہی کام کر رہے ہیں, تو اس لیے میں نے آپ ایک سوال رکھا ہے آپ پر. آپ اس طرح کریں گے, مجھے جماعت کا نام بتائیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے رکھا تھا اپنی جماعت کا, وہ بتا دیں مجھے. چلے آپ مجھے مختصراً یہ بتا دیں, میری بات سنیں. اس وقت جب میں نے آپ کو کال کی تھی 2-3 دن پہلے جب میں نے آپ کو کال کی تھی, یہ تو ابھی آپ 2 منٹ میں یہ بات طے ہو جانی ہے کہ ٹھیک ہے جناب, آپ نے اتنے کہنا کہ ٹھیک ہے میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی صداقت کی سچائی دوں گا, اور اسی طرح میں آپ کو کہہ دوں گا جی بالکل ٹھیک ہے, میں بھی جب آپ ایک دن یہ موضوع طے ہو جائے گا, دوسرے دن میں حضرت جنباز صاحب علیہ السلام کی صداقت کی میں دلیل پیش کر دوں گا, تو ہمارے یہ موضوع طے ہو جائیں گے. یہ تو آپ نے کہہ دینی ہے, تو یہی تو میں بات کر رہا ہوں. یہ بتائیں پہلے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جماعت کا نام کیا رکھا تھا. میں جماعت کا نام نہیں بتاؤں گا, لیکن آپ اس دن کال کے دوران ہی میں آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ موضوع طے نہیں ہوا تھا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس دن ہماری جب کال ہوئی تھی, جب ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا, اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا. میں نے یہ عرض کی تھی آپ سے کہ میں اس وقت مہمان گیا ہوا ہوں, اور میں جب آؤں گا اسکائپ پر ہم گفتگو کر لیں گے, ٹائم بھی مقرر کر لیں گے, اور دن بھی مقرر ہو جائے گا, اور موضوع بھی طے ہو جائے گا, اور مشترکہ معیار بھی طے کر لیں گے. یہ باتیں میں نے کی تھی. آپ نے جو باتیں کی تھی مجھے وہ ساری اس وقت یاد ہیں. بات یہ تھی کہ وہ اس وقت مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہو سکی اس چیز کی, نہیں تو میں آپ کو ضرور سنوا دیتا. میں آپ سے اس وقت یہ بات کر رہا تھا, اور ہماری اس وقت 10 منٹ کے دوران یہ بات ہوئی تھی. صاحب آپ نے کہا اس بات کو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جماعت کا نام کیا رکھا تھا, یہ بتا دیں مجھے, پھر ہم بات کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی موضوع تو ہے نہیں, ہم ویسے بات کر رہے ہیں. موضوع نہیں, دیکھیں نا موضوع تو طے ہوا تھا, اسی کی بات کروں. آپ موضوع یہ طے کرنے میں آپ کو بھی نام بتا دیتا ہوں. موضوع طے اس وقت بھی ہوا تھا, موضوع طے اس وقت بھی ہوا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا نام رکھا تھا. میں نام آپ کو بتاتا ہوں, حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا رکھا تھا. پھر آپ اس موضوع پر بات کریں گے. ہاں کروں گا, بالکل کر لیں گے, اسی وقت کال پہ بات کریں گے. ہاں جی, وہ تو طے ہو جائے گا, ہم کریں گے بات. میں تو یہ عرض کر, میں کو بات طے ہو جائے گا, پھر وہی بات تو وہی کر رہے ہیں کہ طے ہو جائے گا. پھر آپ گاہ کی طرح بات کریں, آپ ابھی کہیں کہ میں کروں گا بات. حضور علیہ السلام نے اپنی جماعت کا کیا نام رکھا تو بتا دیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں, کوئی گفتگو ہو جائے گی, یہ کوئی ایک ٹاپک تھوڑی, ہم ایک دن میں یہ گفتگو کوئی ختم ہونے والی نہیں. یہ تو ٹاپک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلتا رہے گا ہمارا, جتنے بھی دن لگے ہم کریں گے. ٹاپک تو چلتا رہے گا. بات یہ ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کا ابھی جواب دوں گا, لیکن آپ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جماعت کا کیا نام رکھا تھا, کیا نام ہے ہماری جماعت. جی میں یہی عرض کروں نا کہ میں آپ کو جماعت کا نام بھی بتاؤں گا, لیکن بات یہ تھی کہ دیکھیں نا, بالکل بتاتا ہوں. جو جماعت کا نام ہے وہ بتا دیں, کوئی حد نہیں, اگر نہیں آتا تو کہہ دیں مجھے نہیں علم, تو ٹھیک ہے. میں آپ کو جماعت کا نام بھی بتاؤں گا, اور میں آپ کو یہی بتاؤں گا حضور نے جماعت کا نام کس سن میں رکھا اور کس کتاب میں یہ بات موجود ہے. میں آپ کو سارا بات سنیں بھائی, دیکھیں بات سنیں, چلیں چھوڑیں یہ باتوں کو چھوڑیں, بات سنیں, بس کریں یار, بس کریں, بہت ہو گیا. آرام سے جو بات کہی ہے اس کے اوپر ہی وہیں پہ بات کریں. آپ لوگ دونوں اس وقت بات نہیں کر پا رہے ہیں. اصل میں نے یہ اس لیے بات کی ہے, نہیں ڈاکٹر صاحب رک جائیں, جب میں بول رہا ہوں رک جائیں, ایسے چپ رہے ہیں جس طرح ہم چپ رہے ہیں نا پہلے. تو یہ بات وہیں پر آ گئی ہے دوبارہ کہ ایک موضوع طے کر لیں, اور دونوں اس کے اوپر باری باری طریقے سے ڈھنگ سے بات کریں. یہ بات کرنے کا طریقہ بالکل غلط ہے. نہ کریں ایسے, آپ لوگ نہ کریں. آپ لوگ دونوں مضمون طے کر لیں. آپ دونوں کے بیچ میں 2 باتیں ہو رہی ہیں. آپ آ رہے ہیں کہ خلیفہ ثانی کا دعویٰ ثابت کر دیں, بات ختم ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وجود ثابت کر دیں, کتنے وجود ہیں پیچھے جو حدیث میں, بات ختم ہو جاتی ہے. دونوں طرف سے یہ بات ہو رہی ہے, تو دونوں ٹاپک رکھ لیں, دونوں پہ بات کریں. کیا فرق پڑتا ہے؟ غیر احمدیوں کے پاس تو جا کے ہم ترلے نکالتے رہتے ہیں. دونوں فرقے بھی, اور ہمارے جتنے جماعت کے اس وقت جتنے لوگ بھی بکھر گئے ہیں, ہم سارے جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس تو ہم جا کے, اب ہمارے پاس اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں عیسیٰ فوت ہو گئے, بات ختم ہو گئی ہے. اب ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں صبر اور حوصلے کے ساتھ دونوں موضوع کو اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں, دونوں پہ بات کر لیتے ہیں. کیا فرق پڑے گا
یہ میں ایسے جو ہم نے ابھی 1 گھنٹہ ضائع کر لیا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو ویسے کے ویسے ہی لگے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کہیں آپ یہ کریں. بھائی کیا کرنا کیا ہے بتاؤ مجھے, کرنا کیا ہے؟ ہم نے روٹی پانی کھانی ہے. دیکھیں مبین صاحب, ڈاکٹر صاحب, ہم نے بھی کوئی کام کاج کرنے روٹی پانی کھانی ہے, کھیلنے نہیں آئے ہم لوگ دنیا میں. مبین صاحب نے ایک بات اپنی طرف سے ایک اپنے موضوع بنایا تو اس کو چاہیے بات ختم کر لینے دیں مجھے. بات آپ لوگوں کی پھر وہیں جانی ہے جتنی دفعہ چھوڑو نا وہی کہتے چھڈو گاں تھلے جاندہ چھوٹے تھلے. نہیں میں خالد صاحب سوری تو وہی جانی ہے, چھوڑ دو بات کو, وہی جا رہی ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا بات وہی جا رہی ہے. دونوں ایک ایک ٹاپک لے کے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں اس پہ بات کرو, وہ کہتے ہیں اس پہ بات کرو. بھائی دونوں اس پہ بات کر لو, پہلے آپ بیٹنگ کر لو پھر دوسرا جو ہے بیٹنگ کر لے گا. آرام سے کر لو, کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑے گا یار. دونوں مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ہم, فرق ہے. لیکن یہ ہرگز اس لیے تیار نہیں ہے. میں تیار ہوں بالکل, اگر وہ 1 گھنٹہ پہلے مرزا بشیر الدین محمود پر بات کر لیں ان کی صداقت کی. پھر اہل احمدی تو ٹھیک کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے نا. اور 1 گھنٹہ بعد میں ان کا جو موضوع انہوں نے بنایا اس پر بات کروں گا. میں تیار ہوں. دونوں ٹاپکوں پہ بات ہوگی. عارف صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا, عارف صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم غارمدے کے بعد جاتے ہیں. نہیں تو نہیں ہوئے گی, اپنے اپنے گھر جاؤ, نہیں تو نہیں ہوئے گی. دونوں ٹاپک پہ بات ہوئے گی, برابر کی بات ہوئے گی. یہ لوگ جو بیچ میں گواہ ہیں یہ موجود رہیں, یہ لوگ واپس آئیں جب بھی یہ بات آپ لوگوں کی طے ہوتی ہے. آپ دن طے کریں, 1 گھنٹہ اس پہ کر لیں, 1 گھنٹہ اس پہ کر لیں, کیا جاتا ہے, کیا جائے گا بتاؤ. دونوں ٹاپکوں پہ بات کر لو. 2 تنازع ہیں نا, دونوں تنازع سیدھے کرو. 3 ہے تو 3. جی پہلے اس طرح کریں کہ جو وہ وجود تھا کہ وجود کتنے تھے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے, تو اس کے بعد فوراً بعد ہی ہم وہ ذکی غلام کے بارے میں جو حضور نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ 20 فروری 1886 میں وہ جو پیشگوئی فرمائی تھی ذکی غلام کی, اس کے متعلق ہم بات کریں گے. بالکل میدان میں ہوتے نا تو میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتا تو میں کہتا کہ دونوں ٹاپکوں پہ بات کرنی ہے, ٹاس کر کے کر لو. چلو وہ کیا کر ٹاس کر لو. کرکٹ میں کرتے ہو نا بیٹنگ کس نے کرنی ہے. نہیں دیکھیں نا یہ بیٹنگ کا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا عارف صاحب, آپ یہ بات بیان کر رہے تھے. عارف صاحب آپ ایک منٹ عارف صاحب آپ یہ بات بیان کر رہے تھے کہ ہم غیر ملک کے پاس جا کے یہ بات کرتے ہیں نا کہ عیسیٰ فوت ہو گیا. ہم غیر ملک کے پاس جا کے یہ بات کرتے ہیں نا کہ عیسیٰ فوت ہو گیا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اذان میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ہمارے دعوے کی بنیاد عیسیٰ کی موت ہے. تو حضور نے جب یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ہمارے دعوے کی بنیاد عیسیٰ کی موت ہے, تو ہمیں ضرور عیسیٰ کی وفات پر بات کرنی ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو عبدالغفار صاحب ہیں, اور یہ بھی اپنے دعوے میں یہ بار بار کہتے ہیں کہ ذکی غلام مسیح آخری زمان, ذکی غلام مسیح آخری زمان کی بار یہ بات کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث میں جس مسیح ابن مریم کا ذکر تھا اس کا مصداق کون ہے. اب دیکھیں نا, اب مسیح ابن مریم ہم مانتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب ہیں حدیث کے مطابق. اگر تو یہ مرزا صاحب ثابت کرتے ہیں کہ عبدالغفار صاحب مسیح ابن مریم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح ابن مریم کا دعویٰ حضور کو تو جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس مسیح ابن مریم کی پیشگوئی تھی وہ مسیح ابن مریم میں ہوں. ثابت ہوئے گا کبھی بھی. اپنا ایک منٹ میرے سے بات کریں. دیکھیں کبھی بھی جھوٹا ثابت نہیں ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی دعویٰ جھوٹا ثابت نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, کبھی بھی نہیں ہوگا. ہمارا اتنا پکا ان پہ ایمان ہے, مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی دعویٰ بالکل جھوٹا ثابت نہیں ہوتا. بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم جب کھولتے ہیں یا ان پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کو ہمیں اس طرح سے سمجھنا چاہیے, ہمیں اس طرح سے سمجھنا چاہیے. جب ہم وہ چیزوں پہ آتے ہیں, کھل کھلا کے بات کرتے ہیں, تو ہمیں بڑے ہی عقل مندی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور کبھی بھی یہ لفظ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. نعوذ باللہ. عارف صاحب بالکل سوچنا پڑتا ہے, کیونکہ اس لیے سوچنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں جس مسیح ابن مریم کو ذکر تھا حضور کہتے ہیں اس کا مصداق میں ہوں. عبدالغفار صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مصداق میں ہوں. دیکھیں مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے میں جو 120 سال پہلے جس وقت جو دور بن گیا ہوا تھا جس میں آپ آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, آپ نے تمام تر لوگوں کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ آئیں, آ کے اپنے آپ دیکھ لیں مجھے, میرے ساتھ رہیں, کچھ دن میرے ساتھ گزاریں, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میری صداقت کیا ہے. دور سے بیٹھ کے ایسے باتیں نہ کریں. آئیں, آ کے مجھے پرکھیں. میں آدم ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں یعقوب ہوں, میں یہ عیسیٰ ہوں.
آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح کا نبی کی ایک مثال بنا کے بتایا کہ میں ویسا مسیح ہوں ان کا. جی اس کی بھی حدیث میں سب کے رنگ میں رنگ کے آیا ہوں. یہاں تک کہ آپ نے ہندوؤں کو تک نہیں چھوڑا. اس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کرشن ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو. آؤ اور آ کے اپنی کرشن کی صفتیں مجھ میں پاؤ گے. یہ حقیقتیں ہیں ساری. بے شک وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ کس طرح سے دوسرے لوگ اس کو کیسے سمجھتے ہیں یا غیر احمدی اس کو کیسے سمجھتے ہیں. کہ ہمارے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام بالکل ایک ذرہ بھر بھی شک کے لائق ہے ہی نہیں. ذرہ بھر بھی نہیں ہے. اچھا دیکھیں عارف صاحب، میں ایک بات کو ختم کرتا ہوں اپنی بات کر کے. دیکھنا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، معذرت صاحب کی بات کاٹ رہا ہوں. اب یہ ایک حدیث یہ بار بار بیان کرتے ہیں، عبدالغفار صاحب بھی بیان کرتے ہیں، ان کے جتنے بھی پیروکار ہیں ماننے والے ہیں وہ سب بات بیان کرتے ہیں اور یہ حقیقت سالم کے حوالے دیتے ہیں کہ وہ امت کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح ابن مریم ہوں. اب دیکھیں اس حدیث کے مطابق بھی یہ جو عبدالغفار صاحب ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں یا آپ دونوں ہیں، مجھے تو یہ بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو امام مہدی ہیں وہ مرزا صاحب ہیں، تو جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہ عبدالغفار صاحب ہیں. تو بات تو پھر وہیں بھی آ جاتی ہے کہ دو وجودوں کا ذکر کیا گیا حدیث میں بقول آپ کے. اس کا ایک جو وجود تھا وہ مسیح ابن مریم کا تھا، یعنی عبدالغفار صاحب کا بقول آپ کے، اور دوسرا جو وجود تھا جو پہلے گزر چکا امام مہدی علیہ السلام کا. اور اسی سلسلے میں عبدالغفار صاحب ایک روایت ہے جو بخاری کی میں نے پہلے یہ بیان کی تھی، کیف انتم اذا نازل ابن مریم فیکم امامکم منکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور تم میں تمہارا امام موجود ہوگا. اب وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، لیکن مسیح موعود علیہ السلام نے جا بجا اس حدیث کا ترجمہ یہ ہرگز نہیں کیا تھا کہ تم میں تمہارے امام پہلے موجود ہوگا، بلکہ حضور نے اسی جو نازلہ کے لفظ عیسیٰ ابن مریم کی طرف منسوب ہیں اسی کی طرف کہا تھا کہ وہ تمہارے امام ہوگا. اور عدل بھی اور حکم بھی، یہ ساری صفات حضور نے اسی کی نسبت بات بیان فرمائی کہ وہ اسی کی نسبت یہ صفات تھیں. تو بات یہ ہے کہ جس حدیث میں وجود کا ذکر ہے کہ وجود کون سا تھا، کہ مسیح ابن مریم کون ہے اور امام مہدی کون ہے، اسی لیے تو میرا سو کا یہ سوال تھا کہ مسیح موعود کون ہے. تو یہ عامر صاحب نے آگے سے کہہ دیا کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مسیح موعود کون ہے. اصل میں میرا سوال یہی تھا کہ مسیح موعود حضور نے تو خود کو کہا ہے، وہ اسی لیے کہا ہے کیونکہ حدیث میں جس مسیح ابن مریم کا ذکر تھا وہ تو ایک ہی تھا. لیکن عبدالغفار صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ حدیث کے مطابق امام مہدی جو ہیں وہ مرزا صاحب ہیں اور جو عیسیٰ ابن مریم ہیں وہ میں ہوں. اور پہلے اس لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے وجود مختص ہو جائے. اسی پہ بات کریں گے. جی جی بالکل یہی یہی اسی لیے میں نے یہ بالکل یہی موضوع بھی رکھیں. بات یہی ہے کہ اب یہ بات ہوگی ساری کی ساری، یہ ہمارے بھائی بھی لکھ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہی موضوع رکھیں نا. یہ آپ کی چیٹنگ میں بھائی لکھ بھی رہے ہیں، بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. تو بات ہے ہی وہیں پر. اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی، وہ بات اگر ہوتی ہے تو وہ بھی مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں پڑھی جاتی ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی مسیح موعود علیہ السلام سے ہی بات ہوگی، اس پر بھی حضرت مسیح علیہ السلام سے ہی بات ہوگی. بالکل اپنے آپ میں ٹھنڈے ہو جاؤ اور اس کے اوپر دونوں ٹاپک رکھ کے آپ لوگ بات کر لیں. کوئی اعتراض نہیں ہے، دونوں بھی بات. بالکل عارف صاحب یہی تو ایگری ہوں میں اس بات سے، اسی بات سے تو میں شروع سے ایگری تھا کہ جب وجود ثابت ہو جائے وجود کتنے سے. جی بالکل عارف صاحب بات یہ ہے کہ جب وجود پتہ لگ جائیں گے کتنے، ایک یا دو، اگر دو وجود کا پتہ لگ جائے گا تو یقین کریں میں اسی وقت فوراً میں ذکی غلام کی بات بھی نہیں کروں گا. جب دو وجود ثابت ہو گئے کہ دو وجود آئیں گے، یقین کریں میں ذکی غلام کی پیشگوئی پر بھی بات نہیں کروں گا، فوری ایمان لے آؤں گا. پانی ہونا ہے، دیکھیں نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہر چیز میں ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. وقت آتا ہے اس کو ویسے بات کر کے آپ لوگ اس کے اوپر ایک اپنا موضوع بنا کے بات کریں. یہ باقی بھائیوں کا بھی کسی کا وقت برباد نہیں ہوگا. اور آپ لوگ بھی جب بات کریں تو دونوں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر ہم یہ بات کرنے لگے ہیں تو ہم نے خدا سے ڈر کے باتیں کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے سچائی ہے. بالکل ہم جو بات بھی کریں گے اپنی ضد سے اٹھ کر، اپنے آپ سے نکل کر، اپنے غصے سے نکل کر بڑے تحمل سے بات کریں. اور اس کا ایک صحیح رنگ، کم سے کم سننے والا اگر یہ ریکارڈنگ ہو اور سنائی جائے تو سننے والا بھی اس کو لطف سے سنے. اور کم سے کم یہ نہ کہے کہ دیکھو جی دو احمدی آپس میں بات کر رہے ہیں اور دونوں کا کیا حالات ہے. دونوں اپنے آپ کا دعویٰ تو دونوں کا یہی ہے نا کہ ہم احمدی ہیں، میرا بھی اور آپ کا بھی، ان کا بھی اور ان کا بھی. تو پھر وہ کم سے کم یہ فائدہ ہو
کہ ہماری اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے، اور ہے، اس یہ تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو کمزوری سے پاک ہے، ہم میں سے ہے، تو ہم اس کو کم سے کم کریں. تو اس رنگ سے ہم لوگ بات کریں، کوئی اس میں وہ ہمیں حرج نہیں ہونا چاہیے بات کرنے کے لیے. اور ایک دوسرے کا دھیان رکھیں یہ کہ میں نے بدتمیزی نہیں کرنی. دونوں بھی فریق یہ بات کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے یا تو اللہ پہ، اللہ کے رسول پر، یا قرآن پاک یا احادیث پر، مسیح موعود علیہ السلام پر. تو اس پہ بات کرتے ہوئے ہم لوگوں کو کم سے کم اپنے غصے کنٹرول رکھ کر عقل سے، سمجھ سے بات کرنی چاہیے. میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہی ہے تعلیم مسیح موعود علیہ السلام کی، کہ گالیاں سن کر دعا دو. تو ہم تو نہیں دیتے ہیں، لوگ ہم سارے تقریباً ایسی لوگوں کے اندر آگ لگ گئی ہوئی ہے کہ ایک گالی کوئی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 4 گالیاں دوسرا دیتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس تعلیم کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور عقل سے بات کریں اس میں. انشاءاللہ عارف بھائی صاحب، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. بات یہی تھی کہ میں یہ شروع سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب وجود ثابت ہو جائیں گے کتنے ہیں، تو وجودوں کا جب پتہ لگ جائے گا وجود ایک تھے یا 2 تھے، جیسے وجود 2 پتہ لگ گئے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تو مسلم موت پر بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ذکی غلام کی پیشگوئی جو حضور نے کی تھی وہ سچی تھی یا نہیں، تو یعنی کہ اس کا مصداق جو مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے یا نہیں. اب جب 2 وجود ثابت ہو جائیں گے کہ ایک وجود امام مہدی الگ ہیں اور عیسی ابن مریم الگ ہیں، جب یہ دونوں الگ الگ وجود ثابت ہو جائیں گے تو یہ جو پیش گوئی مسلم موت کی پیش گوئی تھی 20 فروری 1886 کے مطابق جو دعویٰ تھا عبدالغفار صاحب کا، وہ خود بخود سچا ثابت ہو جائے گا. میں ان پر ایمان لے آؤں گا. بات ختم. یہ بات تھی کہ آپ یہ موضوع تو مختص ہو گیا کہ آنے والے شخص سے 1 تھے 2 تھے. اب اسی بالکل کریں، اس کے اوپر بات کریں، بالکل کریں، اس پہ بات کریں. اور ہاں اب یہ بے شک اب دونوں فریق یہ خیال رکھیں، دونوں فریق یہ خیال رکھیں کہ اپنی گفتگو میں جیت اور ہار کو سائیڈ میں رکھ کے نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کو سمجھ کر اس کے اوپر بات کریں. مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا کیا بنے گا؟ ان کی بھی باری آئے گی نا جب آپ یہ والے معاملہ کر لو ایک تو اس پہ میرے بھائی وہ موضوع ایک ایسا رکھ رہے ہیں، حدیث میں ہم جا کے بحث کرنی ہے کہ 1 بندہ ہے یا 2 بندہ ہے، وہ کریں گے موضوع. لیکن ہمارا جو تنازع وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے بھائی کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ ان کی دعوے کی صداقت کی دیکھیں عامر صاحب نے بھی اس بات پہ ایگری کیا ہے، باقی جو اس کال میں اور بھی لوگ موجود ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ مسیح السلام کے دعوت پر بات کی جائے، یعنی کہ وہ جو حدیث میں ذکر تھا وہ کون تھے، 1 تھے یا 2 تھے. آپ نے بات میرے ساتھ کرنی ہے. عرب سعید صاحب نے اس بات سے متفق یہ کہا ہے، انہوں نے بالکل اچھی بات بیان فرمائی ہے کہ دونوں پر بات ہوگی اور مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پر بھی بات کرنی ہے اور جو ہے اس پر بھی بات کرنی ہے. تو اب پھر بھی بات کر رہے ہیں، اب اتوار آئے گی، میں اس پر ایگری ہوں. 1 گھنٹہ آپ نے بات کرنی ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پر، اگلا جو گھنٹہ ہوگا 2 گھنٹے ہم بات کریں گے اور اگلا گھنٹہ جو ہے وہ آپ والا ٹاپک شروع ہو جائے گا. تو میں اس پر ایگری ہوں اور خالد عارف صاحب کو ہی ہم انشاءاللہ تعالی درمیان میں رکھیں گے اور وہ ہمیں بتا دیا کریں گے. ہم 10-10 منٹ کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مناسب ہے یہ. اور میں اس بات سے ایگری ہوں عامر صاحب، میں اس بات سے ایگری ہوں عامر صاحب، میں اس بات سے ایگری ہوں کہ پہلے مسیح ابن مریم کی بات ہوگی کہ مسیح ابن مریم کون تھا. مسیح ابن مریم کی بات نہیں ہوگی، پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور اس کے بعد دونوں کو رکھیں گے ہم. دیکھو دونوں کا پہلے مسیح آخر الزمان کا لفظ چھوڑ دیں، ہاں، یا پھر اگر اس کو مکس کرنا ہے دونوں کو تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں گے. جو آپ دلیل دیں گے وہ دونوں پر اپلائی کریں گے، مرزا بشیر الدین محمود پر بھی کریں گے اور ذکی غلام پر بھی کریں گے. عامر صاحب میں نے تو بات ہی مختصر کر دی تھی، بات ہی ختم کر دی تھی. بات یہ تھی کہ آپ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی. جناب آپ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو کیوں نکال دیتے ہیں درمیان میں، یہ بتائیں مجھے. مرزا بشیر الدین محمود ان کے بشیر الدین کو بچانے کی کوشش. عارف صاحب کی بات سن لیں، عارف صاحب کی بات سن لیں. خالد صاحب سنیں، میں جب تیار ہوں تو میرے بھائی کو چاہیے کہ وہ اس بات پر مان جائے کہ ٹھیک ہے میں 1 گھنٹے کے لیے پہلے وہ بات کروں گا اور بعد میں جو موضوع کر رہا ہوں اس پر بھی بات ہو جائے گی. چلیں ایسا کریں، سنیں میری بات سنیں، دیکھیں بات سنیں، ایسا کر لیں. اب ایک اور آخری بیچ کی راہ بچی ہے، آخری. ہاں بتا دیں. خاتم جس لفظ کو ہم لوگ لے کے لڑ رہے ہیں نا دنیا میں، جی خاتم الرائے اب میں دے دیتا ہوں اس پہ. ایسا کر لیں، سنیں ایسا کر لیں جی کہ ایک سوال
یا ایک بات جیسے یہ فرما رہے ہیں اپنا مبین صاحب جی جی کہ وجودوں پر بات ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک بات وہ کر لیں، اس کے اگلی بات آپ جو ہے خلیفہ ثانی کے اوپر کر لیں، دو ہوگی، پھر ایک یہ کر لیں، عارف صاحب پھر آپ اگلی بات کو کر لیں۔ عارف صاحب معذرت کے ساتھ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، عارف صاحب مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ دوبارہ بولیے، عارف صاحب مجھے آپ کی بات نہ سمجھ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ دوبارہ بولیے، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا ایسا کر لیں کہ دونوں ٹاپک جو ہیں نا، ان دونوں ٹاپکس کو ایک ہی ٹائم میں ڈسکس کر لیں، 10 منٹ وہ ٹاپک پہ بات کریں، 10 منٹ اس پہ کر لیں، 10 منٹ اس پہ کر لیں، 10 منٹ اس پہ کر لیں۔ اب یہ آخری راستہ ہے آپ لوگوں کے پاس بات کرنے کا۔ عارف صاحب پہلے بات جو ہماری ہوئی تھی اس میں آپ نے بھی ایگری کیا تھا، اور یہ گروپ میں جتنے بھی میسج آ رہے ہیں بے شک یہ میری طرف سے آ رہے ہیں، یعنی کہ میری طرف سے مراد ہے کہ یہ مطلب ایک ہی جماعت میں بات یہ تھی کہ یہ بھی ایگری ہیں اور آپ بھی اس بات سے ایگری ہوئے تھے کہ پہلے وجود ثابت ہو جائے۔ ایک ہے دیکھیں نا، میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تو بشیر الدین محمود مذہب کی بات کرنی نہیں پڑے گی، جب وجود ثابت ہو گئے کہ دو ہیں تو یہ جو پیش گوئی کا جو مصداق ہے 20 فروری 1886 کے مصداق عبدالغفار صاحب خود بخود ثابت ہو جائیں گے۔ مبین صاحب چلیں 2 منٹ کے لیے ہم تصور کر لیتے کہ آپ کی بات مان لیتے ایک ہی وجود تھا وہ، ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے ہم تصور کر لیتے کہ ایک ہی وجود تھا اس آپ کے مطابق، میں نہیں ایگری کر رہا آپ سے، لیکن آپ کے مطابق وہ ایک ہی وجود تھا، تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے دعوے کی دلیل دے دیں آپ۔ بالکل میں یہ بات آپ کر دیتا ہوں، جی جی میں 2 منٹ کے لیے تصور کر لیتا ہوں کہ مرزا بشیر آپ کا جو وہ ہے ایک ہے، اس میں 2 ہے، اس حدیث میں ایک ہے، چلے 2 منٹ کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ وہ ایک ہی تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، بات یہ تھی کہ آپ نے بے شک 1 منٹ کے لیے یہ اسی کا جواب سن لیں، اسی کا اچھا آپ نے بے شک ایک بات، آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا جو دعویٰ 1944 ہے اس کی سچائی کی دلیل دے دیں مجھے۔ آپ بات پھر وہ سچائی کے دل کی وہ مسلم کی طرف جا رہے ہیں، ذکی غلام کی طرف جا رہے ہیں، وہ حدیث کی طرف جا رہے ہیں، اس میں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں بندے، تو 2 منٹ کے لیے ہم تصور کر لیتے ہیں وہ ایک ہی بندہ تھا نا، ٹھیک ہے، ایک تھا۔ اچھا اب آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعوے کی دلیل دے دیں مجھے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ہے تو یہ ختم کر دینا، اب موضوع کیا ہو گیا ہمارا، بس ختم ہو گئی بات۔ اب میری بات سنیں، دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا نہ الجھیں، ہاں جی نہ الجھیں، آپ لوگ واپس آئیں بات کے اوپر۔ عارف صاحب میں تو یقین نہیں کریں، حقیقت بات ہے، میں تو قسم سے نہیں الجھتا، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے، حقیقت بات ہے، میں بالکل بھی، اور یہ ہنسی مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہو رہی، حقیقت بات ہے۔ دیکھیں ختم کریں اس بات کو اور وہیں پر آئیں اور اسی بات کو ہی رکھیں، وہ طریقہ کار ہے بات کرنے کا، یہی حل ہے۔ اور بھائی یہ بشیر الدین محمود پر کرنا نہیں چاہتے اصل میں، وہ چونکہ ان کے، میں تو کہتا ہوں کہ ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، اگر ہوتی تو وہ پیش کرتے۔ عامر صاحب آپ عارف صاحب کی بات تو مان لیں، ہماری نہیں مانیں گے، عارف صاحب کی بات تو مان لیں، وہ تو آپ کے اپنے۔ دیکھیں دونوں ایسا کریں، بات سنیں، میری بات سنیں، دونوں ٹاپک جو ہے نا وہیں پہ رکھیں، دونوں ٹاپک وہیں پہ رکھیں، اپنی اپنی جگہ ان پہ بات کر لیں۔ ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ آپ نا شروعات جس دن بھی یہ کرنی ہے دونوں ٹاپک، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پیشگوئی کی کس نے تھی، مسیح نے مریم نے کی تھی یا امام مہدی نے کی تھی، اب جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ پیشگوئی کی کس نے تھی تو پیشگوئی پر بات کرنے سے پہلے وجود کا تو پتہ لگے کہ وجود کون سا تھا۔ دونوں نے کی، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی وہ موسیٰ نے بھی کی ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ اب اسمہ احمد والی جو پیشگوئی ہے قرآن مجید میں آئی، اس سے حضرت مسیح موعود السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے حقیقی مصداق اس پیشگوئی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احمد والی پیشگوئی کی، اور ذلی رنگ میں اس کا میں بھی مصداق ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ اصول ہے قرآن مجید میں کہ ایک پیشگوئی کے 2 مصداق ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو پیشگوئی 20 فروری 1886 کی جو ہے اس میں حضور علیہ السلام نے جس موعود وجود کی بشارت اللہ سے خبر پا کر بیان فرمائی تھی اپنی جماعت میں، اور وہ اس کے ذریعے غلبہ اسلام ہونا ہے، وہ موعود وجود وہ کون ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کا ایک بندے نے دعویٰ پہلے کیا ہوا ہے، تو اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو پہلا وجود ہے ایک پیشگوئی کے جو 2 مصداق ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں، قرآن مجید میں حضور نے فرمایا کہ اسمہ احمد والی جو پیشگوئی ہے اس سے مراد حقیقی معنوں میں حضرت مسیح موعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ذلی بروزی رنگ میں بھی اس کا مصداق ہوں۔
تو اس سے پتہ چلا کہ ایک پیش وہ احمد کے متعلق میں جانتا ہوں کہ حضور نے یہ بات بیان فرمائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مثال سرایا تھا. بات یہ تھی, میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیشگوئی کی تھی 20 فروری 1886 کی, اس کا وجود اس وجود میں کی تھی. یعنی کہ جو آتا ہے حدیث میں جو ذکر آتا ہے کہ وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں میں, درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح نوریم ہے. تو وہ جو وجود تھا جس وجود میں یہ پیشگوئی کی تھی, وہ وجود کون سا تھا؟ مسیح ابن مریم تھا یا امام مہدی تھا؟ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی. مجھے تو پتہ ہے کہ یہ ایک وجود تھا اور یہ کس وجود نے پیشگوئی کی, مجھے تو اس بات پہ ایمان ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو وجود تھے, امام مہدی الگ تھے اور مسیح ابن مریم الگ تھے. اور آپ نے ایک بات توضیح اپنی طرف سے بات بیان کر منسوب کی مسیح علیہ السلام کی طرف کہ حضرت مسیح السلام کو اس وقت یہ اعتقاد تھا کہ چونکہ اہل سنت کا یہ نظریہ تھا کہ وہ دونوں بیک وقت ہوں گے, لیکن مسیح نے کہا تھا کہ وہ دونوں بیک وقت نہیں بلکہ مہدی پہلے ہوں گے اور مسیح بعد میں, یعنی امام پہلے موجود ہوگا. تو آپ نے یہ بات اپنی طرف سے حضور کی طرف منسوخ کی, جس کے بعد میں جواب میں اس کا حوالہ دے دوں گا. میں جناب آپ کو حضور کا حوالہ پیش کروں گا جب یہ ٹاپک بن جائے گا نا, اس میں یہ حوالہ جب رکھوں گا تو میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں گا, میں یہ حدیث پڑھوں گا اور نیچے جو حضور نے فرمایا کہ سے مراد اس سے یہ ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کئی مہدی ہے, ممکن ہے کہ آئندہ بھی آئیں. یہ حضور کے الفاظ میں نے پڑھے ہوئے ہیں اور میں یہ بالکل حوالہ پیش کروں گا جب یہ ہمارا وہ موضوع آئے. حضور نے تو یہ تک بھی بیان فرمایا کہ جو جد بنو مئی فی قبری میں حضور نے فرمایا تھا کہ ممکن ہے کسی کے بعد کوئی ایسا مہدی بھی ہے جو حضور کے ساتھ دفن ہو جائے. حضور نے تو یہ بات آپ حضور کی بات کو مان جائیں. آپ نے کہا کہ میں حضور میں کب نہیں مان رہا عامر صاحب, میں بات ختم کریں نا. بات دیکھیں, آپ لوگوں نے جو بات شروع کی ہے نا اس سے آپ 1 سینٹی میٹر آگے نہیں بڑھے. نہیں اس طرح ہوگا بھی نہیں. چپ ہو جائیں بس کریں. اب آپ لوگوں کے دونوں ٹاپک اگر آپ دونوں کو قبول ہے تو آپ کے دونوں ٹاپک اپنے ڈن کر لو. ایک دن ڈن کرو, دن بولو. ڈاکٹر صاحب آپ بھی دن بولو, مبین صاحب آپ بھی دن بولو. جی میں تیار ہوں. اتوار کا جو اگلی اتوار آئے گی اس پر انشاءاللہ تعالی پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا جو دعویٰ ہے اس پر وہ صداقت کی اپنی دلیل پیش کریں گے. اسی گفتگو میں جب وہ ختم ہو جائے گی, اگلا جو گھنٹہ ہمارا شروع ہوگا اس میں ٹاسک کریں گے. جی ٹاسک کریں گے, جو پہلا گھنٹہ جو ہے نا وہ بھی ٹاسک کر کے کریں گے. چلو نہیں, جیسے پھر آج ٹاس ہوتے ہوتے اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو نہیں وہ ٹاسک کرا لیں گے. کسی بندے کو چلتے پھرتے کو سڑک کے اوپر فون کر لیں گے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو کہیں گے بھائی ٹاسک کر کے بتا دے کیا آیا ہے. وہاں سے بنیادی میں تو بس کریں نا, ان چیزوں کو ختم کریں. اس چیزوں سے مطلب بیزارگی ہونے لگ گئی ہے. ابھی گفتگو نہیں شروع ہوئی تو بیزارگی آ گئی ہے, تو بند کر دیں اس بات کو یہیں پہ. انشاءاللہ عقل سے سمجھ سے اس کو مناسب ایک ٹاپک رکھ لیں. دونوں باتوں کا ٹاپک رکھ لیں. بے شک آپ اکٹھا کر لیں, اگر آپ لوگ ایسے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں آپ اکٹھا کر لیں. آدھا گھنٹہ بات کر لیں دونوں پہ, 2 باری کر لیں, 4 باری کر لیں. کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کر لیں, ایسے کر لیں. مبین صاحب کال کٹ گئی. ڈاکٹر صاحب چپ رہے ہیں. مبین صاحب جری اللہ صاحب آپ اپنا تعارف کروا دیں. میرا خیال ہے ان کی کال کٹ گئی ہے. جری اللہ صاحب 2 دوست اور ہیں ہمارے بیچ میں, ایک لبنا وان نام سے آئی ڈی ہے اور ایک احمد اللہ جری لکھا ہوا ہے. چلیں جری صاحب. چلے, انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی لائٹ چلی گئی ہے. لائٹ چلی گئی ہے ان کی. چلے کوئی بات نہیں, چلیں ٹھیک ہے, پھر ختم کریں اس گفتگو کو انشاءاللہ تعالی. لائٹ جانی تھی کیونکہ وہ موضوع طے نہیں ہوا تو لائٹ چلی, لائٹ جانی. موضوع طے کریں, کوئی نہیں, ایسی بات نہ کریں کوئی بھی جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بات ختم کریں اس وقت, بالکل ہی ختم کریں. نہیں خالد عارف صاحب یہ بات ظاہری ہے کہ ختم, بات ختم یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, تو کوئی نہیں, ہم دونوں ٹاپک رکھ لیں اور دونوں پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. دونوں ٹاپک رکھ لیں, دونوں پہ بات کر لیں. وہ بھی ٹاپک ہی ہے, یہ ٹاپک بھی ٹاپک ہی ہے. موضوع طے ہو جائے وہیں جاتی ہے بات, وہیں جاتی ہے بات, آخر میں وہیں جاتی ہے کہ جو ہے بات.
دیکھیں وہ حدیث کی ہی بات کر رہے ہیں، جبکہ کوئی بھی موضوع ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کو بھی قرآن مجید پر پرکھیں گے، تو ہمارا مشترکہ معیار ضرور ہونا چاہیے. جب تک معیار طے نہیں ہوگا تو کسی بھی موضوع پر گفتگو فضول ہو جائے گی. بھائیوں لوگوں جو آواز سن رہے ہیں، چلیں اب وہ بات کو ختم کریں. میں نے بھی اپنا کام پہ جانا ہے، میں ابھی اتنی دیر رکا ہوں، میری کالیں رکتی رہی ہیں آتی رہی ہیں، میں نے بیچ میں جواب نہیں دیا کہ سب ڈسٹرب ہوں گے، اس لیے تو ختم کریں بات کو. چلیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. خدا حافظ. اوکے، خدا